کپڑا میرے آقا دی گردن اندر پایا، کپڑے نو ول دے رہے، کسی نے جا کے دسیا ابو بکر تو اتھے بیٹھے ہیں، تیرے یار محمد نو جناب مکے دے مشرک دے کافر تکلیف پہنچا رہے نے۔ ابو بکر دوڑ دے آئے، آکے کسی نو تکا مارے سجے سٹیا، کسی نو تکا مارے کھبے سٹیا، اور انہاں نو کہیں دے نے یار تسی ایک بندے نو اس واسطے قتل کر رہے ہو، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، اے بندہ کہندہ یار نفع نقصان دا مالک اللہ ہے، یار بارشاہ برسان والا اللہ، اولادہ دین والا اللہ، پریشانیاں ڈالن والا اللہ، مصیبتہ ڈالن والا اللہ، خوشیاں دین والا اللہ، بیٹے دین والا اللہ، بیٹیاں دین والا اللہ۔ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، انہاں ظالماں نے اللہ دے پاک پیغمبر نو چھڑیا، ابو بکر تے ٹوٹ کے پہ گئے، اتنا ماریا، حضرت ابو بکر صدیق بھی ہوش ہو گئے، قبیلے والے آئے، گھر والے آئے، حضرت ابو بکر نو اٹھا کے گھر لے گئے۔ جدو ابو بکر نو ہوش آیا، پہلا جملہ پوچھیا یار میرے محمد دا دسو کی حال ہے؟ گھر والے کہندے نے ابو بکر جدی وجہ اتنیاں مارا کھا دیاں، جدی وجہ تو اتنے زخم آئے، جدی وجہ تو نڈھال ہو گیا، جدی وجہ تو بے ہوش ہو گیا، جدی وجہ تو غشی تاری ہو گئی۔ ابو بکر ہلے بھی دا نام لیندہ پھرنا ہے، اللہ اللہ اللہ۔ ابو بکر کہندے نے جان جا سکتی ہے، مال جا سکتا ہے، دنیا جا سکتی ہے، لیکن محمد دا ساتھ نہیں چھڑ سکتا۔ اللہ اللہ اللہ۔ بابا سمسام تڑپ اٹھے، محمد محمد پکاندہ چلا جا، ایہو گیت سمسام گاندہ چلا جا، محمد پیارا بڑی شان والا، او اسلام والا، او قرآن والا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لوگوں تو جو فرمانا کون ابو بکر، کیڑی ابو بکر دے میں تذکرے کر رہے ہیں، لوگوں ہلے ابو بکر مسلمان نہیں ہوئے، اللہ دے پاک پیغمبر نے لوگوں نے دین اسلام دی تبلیغ نہیں کیتے، ہلے اللہ پاک نے دین اسلام نازل نہیں فرمایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے والد محترم حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق نو کہیں دینے، او پترا تو عبادت خانے دے اندر خدا وہاں کے میں کھانا رکھیا، میں خدا وہاں کے پینا رکھیا، تو نہ دی حفاظت کرینا، ویکھی انہوں نے کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ ابو جان بکریاں چرانا وہاں سے چلے گئے۔ اللہ اللہ اللہ۔ لوگوں تو جو فرمانا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان بتاں نو مخاطب ہوئے، ان ہتھاں دیاں بنیاں ہوئی مورتیاں نو مخاطب ہوئے، کہندے نے یار ابا جان نے تواڈے سامنے مٹھے چاول بھی رکھے، ابا جان نے تواڈے سامنے کھیر بھی رکھی ہے، ابا جان نے تواڈے سامنے حلوہ بھی رکھے ہے، ابا جان نے تواڈے سامنے بریانیاں بھی رکھیاں نے، ابا جان نے رنگ برنگی کھانے تے پینے رکھے نے، تسی کھاندے کیوں نہیں، تسی پیندے کیوں نہیں؟ اے بہت خاموش نے نا۔ پھر حضرت ابو بکر کہندے نے او میں اب تو ساڈے کو میرے کول کپڑے موجود نہیں، میں پھٹے پرانے کپڑے پائے نے، مینوں نویں کپڑے دے دو نا۔ اے بد جواب کچھ نہیں دے رہے، اے بہت خاموش نے نا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے ویکھیا میری کسی گل دا جواب نہیں دے رہے نا۔ اللہ اللہ اللہ۔ بدری والیوں چہلا والیوں جان دیو نا، اللہ تو علاوہ کوئی مشکلات ٹارن والا نہیں، اللہ تو علاوہ کوئی بگڑیاں بنان والا نہیں، اللہ تو علاوہ کوئی ولادہ دین والا نہیں، اللہ تو علاوہ کوئی نفع نقصان دا مالک نہیں، اللہ تو علاوہ کوئی گرمیاں پان والا نہیں، اللہ تو علاوہ کوئی سردیاں پان والا نہیں۔ ساری دنیا دا مشکل کشا اللہ، ساری دنیا دا حاجت روا اللہ، ساری دنیا دا مالک اللہ، ساری دنیا دا خالق اللہ، جڑا اللہ نو چھڑ کے کسی غیر اللہ دے در تے جائے گا، اللہ پاک کل قیامت والے دن او دا ہر گناہ معاف کر دین گے، لیکن اللہ پاک دا شرک معاف نہیں کرن گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں گل کر رہا سا حضرت ابو بکر صدیق نے ابا جان ابراہیم علیہ السلام دی سنت نو زندہ کیتا، کلاڑا پھڑیا، انہاں نو پاش
पाश कर छड़िया। अबू कहाफा घर वापस आए, हजरत अबू बकर ने पूछया अबू बकर खुदावा दा ये हशर किने कीता है? अबू जी मैं कीता ना। क्यों कीते? अबू जी मैं इन्हों के खाना खाओ खाना नहीं खाते, अबू जी मैं इन्हों के पानी पियो पानी नहीं पींदे, अबू जी मैं इन्हों के मेरे को पुराने कपड़े मैनू नवे कपड़े दो, अबू जी इन्होंने मैनू कपड़े नहीं दिते, इन्होंने मेरी किसी गल का जवाब नहीं दिता। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हजरात वो जो फरमांदा आखिरी 2-4 गल्लां बातां ते मेरा सलाम। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरात हजरत अबू बकर सिद्दीक नू अबू कहाफा पकड़ के अम्मा जान को लैके आए। ओ अल्लाह दी बंदीए वेखना, तेरे बेटे ने साडे खुदावां नू पाश पाश कर छड़िया है, तेरे बेटे ने साडे खुदावां नू पाश पाश कर छड़िया है। अबू बकर पुत्र क्यों पाश पाश कीते? अल्लाह दे पाक पैगंबर दा जानिसार अपनी अम्मा जान नू जवाब देंदा है, अम्मी जी मैं इन्हां नू किया तुसी खाना खाओ तुसी खाना नहीं खांदे, तुसी पियो तुसी पींदे नहीं, मेरे कोल पुराने कपड़े ने तुसी मैनू नवे कपड़े दे दियो। इन्हां ने मेरी किसी गल दा जवाब नहीं दिता। अम्मी जी मैं इस वास्ते इन्हां नू पाश पाश कर छड़िया है। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी वालदा मोहतरमा हजरत अबू बकर सिद्दीक नू कहंदियां ने, ओ अबू कहाफा हले भी वक्त ही समझ जाए बहुत कुछ नहीं कर सकते। अल्लाह अकबर कबीरा। लोगो कौन अबू बकर जी दे बारे अल्लाह पाक दा कुरान ऐलान कर रहे। आओ प्यार ते मुहब्बत नाल अल्लाह पाक दा कुरान सुनो। हाल के किबरिया ने फरमाया, वल्लज़ी जा बिस्सिद्क़ि वसद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। एक मेरे नबी दा हम सफर, एक मेरे नबी दा हम सफर, सोना आयशा दा बाबा अबू बकर, उतल पीनल फिर गया गली गली, हर चमन चमन हर कली कली, अबू बकर उमर उस्मान अली। अल्लाह अकबर कबीरा। हज़रात जो फरमाना कौन अबू बकर? एक दिन मेरे और तुहाडे पीरो मुर्शिद आमीना दिलाल जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह प्यार ते मुहब्बत नाल दुरूद पढ़ो। इमामे कायनात जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन उहद पहाड़ ते मौजूद ने। उहद पहाड़ हिलना शुरू हो गया। अल्लाह दे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उहद पहाड़ ते एड़ी मारी, उसबुत या उहद, उहद रुक जा, तेनू नहीं पता तेरे ते एक सिद्दीक मौजूद है, 2 शहीद मौजूद ने और पूरी कायनात दा सरदार आमिना दा लाल मौजूद है। उहद पहाड़ हिलना शुरू हो गया। लोगों जिहड़े लोग सहाबा के खिलाफ जुबान दराजिया करते, जिहड़े लोग सहाबा के खिलाफ बकवास करते ने, मैं उन्होंने अदना जा तालिब इल्म ये जवाब देना चाहना वा, याद रखो सहाबा साढ़े दिल दी जान ने, सहाबा दा प्यार ते मुहब्बत साढ़े दिल अंदर मौजूद है। लो शौक से नाम सहाबा गा, करो चर्चा आम सहाबा का, गर तलब है तुमको जन्नत की, लो दामन थाम सहाबा का। एक और परवाना उठे, उन्हें क्या है? इस्लाम की अज़मत के मीनार है सहाबा, इस्लाम की अज़मत के मीनार है सहाबा। वल्लाह वल्लाह हमें जान से भी प्यारे है सहाबा। और मैं उन्हें काली जुबान वाले काले दिमाग वाले काली सोच वाले काले करतूता वाले मैं पैगाम देना चाहना वा। और अहले हदीस का बच्चा बच्चा सहाबा दी अजमत तो, सहाबा दी शान तो, सहाबा दे मर्तबे तो अपना तन मन धन कुर्बान करने वास्ते तैयार है। और इंशाअल्लाह असी अल्लामा एहसान दी ललकार बन के इज़ानी शहीद दी पुकार
بن کے گلی گلی کوچا کوچا نگر نگر صحابہ صحابہ کریں گے واہ صحابہ واہ. ہاتھ بلند کر کے کہو واہ صحابہ, ہاتھ بلند کر کے کہو صحابہ دے پروانے ہو واہ صحابہ واہ. انشاءاللہ الرحمن میرے اکابرین میری اسلاف نے صحابہ دی شان بیان کی دیئے کر رہے نے, اور انشاءاللہ الرحمن قیامت دی صبح تک صحابہ دی شان بیان کر دے رہاں گے. اور سانو دنیا دی کوئی طاقت صحابہ دی شان بیان کرنے تو روک نہیں سکتی. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم, اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم بھائیوں اور قابل احترام بزرگوں, اس سے قبل خطیب پاکستان حضرت مولانا مصباح الحفیظ حفظہ اللہ تعالی ان کو میں خطاب کی دعوت دوں. چند ایک باتیں آپ احباب کے سامنے میں گوشہ گزار کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے ہمارے یہ کانفرنس کے نوجوان اور بزرگ جو کارکن ہیں, ماشاءاللہ دن دگنی رات چگنی, اللہ ان کو تعمیر و ترقیاں عطا فرمائے. محمد وقاص, محمد رفیق ممبر صاحب, امجد گجر, اقبال گجر, میاں محمد صدیق صاحب, حافظ اشرف صاحب, فوجی محمد اقبال, فوجی محمد رفیق صاحب کا ہم تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے الحمدللہ اس کانفرنس کی کامیابی کے لیے اپنا کلیدی کردار ادا کیا ہے. میرے بھائی میاں محمد صدیق صاحب, ان کے بڑے بیٹے محمد حمزہ صدیق جو کہ الحمدللہ زیر تعلیم ہیں. اللہ وحدہ لا شریک سے دعا ہے ایک دن اللہ ہمیں وہ وقت دیکھنا نصیب کرے کہ یہ نوجوان الحمدللہ اللہ کے فضل سے عالم دین کی جو سند ہے, ڈگری ہے, وہ حاصل کرے اور دین حنیف کی نشر و اشاعت کے لیے اپنا جو ہے وہ کلیدی کردار ادا فرمائے. میرے بھائیوں اور قابل احترام بزرگوں, اکثر و بیشتر ہماری سٹیجوں پر ہمارے علماء کرام کے بیانات بڑے ولولہ انگیز جوشیلے پرترنم انداز میں ہوتے ہیں. دعوت اہل حدیث کے حوالے سے, لیکن جو منہج جو تعلیم ہمیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہیا کی ہے, اس تعلیم سے ہمارے علماء کرام کی محنت کے باوجود ہماری رعایا کوئی اتنا خاص آشنا نہیں ہے. ایک مرکزی حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا, بلکہ عملی طور پر بھی آپ نے مظاہرہ کیا, خالف الیہود والنصارى, فرمایا یہودیوں کی اور عیسائیوں کی مخالفت کرو, ان کا کلچر, ان کی تہذیب خوب ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نفرت کرو. اس کی ایک سادہ سا مثال ہے, آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ میں داخل ہوئے, وہاں پر دیکھا کہ لوگ یہودیت سے تعلق رکھنے والے 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتے ہیں. آپ نے پوچھا یہ کیوں رکھا جا رہا ہے؟ اطلاع دی گئی موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرعون کے لاؤ لشکر سے نجات دی, یہ اس کے شکرانے میں اللہ کے حضور روزے کا اہتمام کرتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہماری جو مناسبت ہے وہ جناب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کے مقابلے میں زیادہ ہے, ہم یہودیت کی مخالفت بھی کریں گے, موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہم اظہار محبت بھی کریں گے, ہم ان کی مخالفت میں
ایک روزہ اضافی رکھیں گے 9 اور 10 کا یا 10 اور 11 کا، آپ نے یہودیت کے کلچر کی مخالفت کی ہے۔ اور آج میں یہ بڑی ذمہ داری اور وثوق سے آپ کے سامنے یہ الفاظ کہنے کے حوالے سے حق بجانب ہوں کہ ہم اپنے گھروں کی چار دیواری میں دیکھیں کہ کہاں پر ہمارا کلچر محمدی ہے، کہاں پر ہمارا کلچر یہودیت والا ہے، کہاں پر ہم مسلمان ہیں، کہاں پر ہم یہود کے پیروکار ہیں۔ میرا ضمیر بھی، آپ کا ضمیر بھی، میں بھی، آپ بھی، میری تعلیم بھی، آپ کی تعلیم بھی ہمیں روز روشن کی طرح یہ واضح کر کے دکھائے گی کہ ہمارا جو کلچر ہے وہ ہم 80% بھول چکے ہیں۔ 20% ہمارے اندر وہ کلچر ہے جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، جو میں بحیثیت طالب علم قرآن اور سنت کا بہترین انداز میں جو میں مطالعہ کر چکا ہوں، اس سے میں نے یہ سبق لیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سیرت ہے آپ کے سامنے۔ مولانا قاری عثمان صاحب تشریف لے اسٹیج پہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے ساتھ ظلم و ستم ہوا، آپ کے صحابہ کو شہید کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابی طالب، گھاٹی ابی طالب میں جسے شیب ابی طالب کہا جاتا ہے، آپ کو محصور کیا گیا۔ بچوں کے چیخنے چلانے کی صداؤں کو سنتے ہوئے اہل سرود رات کی تنہائیوں میں اس وادی ابی طالب میں، گھاٹی ابی طالب میں، شیب ابی طالب میں لوگ غلہ لے کر، ساز و سامان لے کر، راشن لے کر رات کی تنہائیوں میں چھپ چھپا کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو، آپ کے صحابہ کے بچوں کو یہ راشن مہیا کرتے، لوگ اذیت دیتے۔ بلال لٹائے گئے انگاروں پر، سمیہ قتل کی جاتی ہے، صحابہ کو بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کیا جاتا ہے۔ جب مکہ فتح ہوا، یہ کافر بڑی تعداد میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گھیرے میں لائے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ساری صعوبتیں سامنے تھی، وہ ساری تکالیف سامنے تھی، وہ ساری اذیتیں سامنے تھی، وہ ساری مصائب آپ دیکھ رہے تھے۔ فرماتے ہیں لا تثریب علیکم الیوم، اے میرے اہل مکہ، مکہ کے باشندوں، میرے خاندان سے تعلق رکھنے والوں، اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ جگر دیا ہے، وہ حوصلہ دیا ہے، وہ استقامت دی ہے۔ آپ کی تمام تکالیف پر، آپ کے تمام مصائب کو محمد اپنی چھاتی پہ برداشت کر رہا ہے۔ تمام اذیتوں کو دیکھنے اور برداشت کرنے کے باوجود محمد آج عام معافی کا اعلان کرتا ہے، لا تثریب علیکم اليوم، تم سے آج کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ لیکن ایک مذہب ہے اس روئے زمین پر، ایک مذہب ہے جس کا نام یہودیت ہے۔ آپ قرآن کا مطالعہ کریں، آپ احادیث کا مطالعہ کریں، مشرکین مکہ سے اسلام نے نرمی کا برتاؤ کیا ہے۔ یہ بہترین دلیل ہے آپ کے سامنے کہ آپ نے فتح مکہ والے دن فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، ہم آپ سے بدلہ نہیں لیتے۔ لیکن ایک مذہب یہودی ہے جس کے لیے نہ تو آپ کو قرآن میں نرم لہجہ ملے گا، نہ آپ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں، نہ حدیث مبارکہ میں، نہ آپ کے کردار میں ایک لمحے کے لیے آپ کو نرمی کا پہلو نہیں ملے گا۔ اس کی میں 2 مثالیں آپ کے سامنے رکھوں گا، بات ختم کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خندق کی جنگ لڑنے کے بعد واپس پلٹے، ابھی مدینے کی حدود میں داخل نہیں ہوئے، جبریل امین علیہ السلام وحی لے کے آ گئے۔ بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، جبریل امین علیہ السلام وحی لے کے آئے اور کہنے لگے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ یہ جو بنو قریظہ ہے قبیلہ یہودیوں کا، آپ اس قبیلے میں جائیں، عصر کی نماز آپ وہاں پر ادا کریں، اور ان کے ساتھ بڑا سخت آپ نے ایکشن لینا ہے۔ کفار مکہ نے تھوڑی اذیتیں دیں، آپ نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، میں بدلہ نہیں لیتا۔ یہودیت کا کیا قصور تھا؟ صرف ایک جرم ہے، قرآن اور سنت کی روشنی میں بات کر رہا ہوں،
یہودیت کا صرف ایک جرم ہے، وہ جرم یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے ایک موقع پر عہد شکنی کر کے غداری کا مظاہرہ کیا۔ اللہ نے کیا حکم دیا کہ آپ عصر کی نماز اسی قبیلے میں پڑھیں گے۔ بنو قریظہ قبیلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، صحابہ کو اعلان کیا کہ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر، آپ میں سے جو بھی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے وہ نماز عصر میرے ساتھ بنو قریظہ قبیلے میں پڑھے۔ سارے چلے گئے قبیلہ قریظہ میں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بنو قریظہ کے یہودیوں نے، جو اس وقت تعداد میں جو مرد ہیں وہ 700 ہیں، 700 افراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خوش آمدانہ انداز اختیار کر چکا۔ بڑی تعریف ہے، صفات بیان کی جا رہی ہیں۔ آپ نے فرمایا جی مجھے آسمان کی بلندیوں سے جو پیغام ملا ہے، آپ کے ساتھ شفقت کا کوئی چانس نہیں ہے، ہم آپ سے بزور شمشیر نمٹنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا اگر آپ نے ہمارے خلاف کوئی فیصلہ دینا ہے پھر ہم آپ کو بحیثیت جج تسلیم نہیں کرتے۔ یہودی کہہ رہے ہیں جس کا کلچر آج ہمارے گھروں میں ہے، جس کی شکل و صورت آج ہمارے گھروں کے نوجوانوں کی ہے، جن کی حجامت کا طرز آج ہمارے نوجوانوں کا ہے، جن کا لباس کا طرز آج ہمارے نوجوانوں کا ہے، جن کا اٹھنے بیٹھنے کا سلیقہ آج ہمارے مسلمانوں کے نوجوانوں میں ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت جج ہم تسلیم نہیں کرتے۔ ہاں اگر آپ کوئی فیصلہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے صحابی سعد بن معاذ کو بلائیں، وہ ہمارے خلاف جو فیصلہ کریں گے آپ بھی قبول کریں گے، میں بھی قبول کروں گا۔ آپ نے فرمایا سعد بن معاذ کو بلا لیتے ہیں۔ سعد بن معاذ آ گئے، بڑی تفصیل ہے، میں انتہائی مختصر لے رہا ہوں۔ سعد بن معاذ ہے، انہوں نے یہ کیوں کہا تھا کہ سعد بن معاذ فیصلہ کریں؟ کیونکہ پرانے دور میں سعد بن معاذ یہودیت کے ساتھ ایک ماحول تھا، ان کا دوستانہ ماحول تھا۔ ایک حدیث میں آتا ہے، ایک تاریخی روایت بھی ہے کہ ان کا آپس میں تجارت کے حوالے سے مراسم بھی تھے۔ انہوں نے سمجھا یہ سعد ہمارا دوست ہے اور یہ ہماری سپورٹ کرے گا، ہمارے حق میں فیصلہ دے گا۔ سعد جب آئے قربان جائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی عظمت پر، سعد آئے وہ فرمانے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے ہیں کہ یہودیت کے جو یہاں پر نوجوان مرد ہیں، مرد جو حضرات ہیں نا، جو تعداد میں 700 ہیں، ان کی گردنیں اتار دیں، کوئی لچک نہیں، کوئی معافی نہیں، کوئی نرمی کا برتاؤ نہیں، ان تمام کی گردنیں اتار دیں، ان کے بچوں کو، ان کی عورتوں کو اسلامی تعلیم کے مطابق ان کو لونڈیاں بنا کر، غلام بنا کر اپنے قبضے میں لے لیا جائے۔ ان کا جتنا مال ہے، ایک حدیث میں آتا ہے مسلمانوں کے بیت المال میں، ایک حدیث میں آتا ہے جو اس وقت یہاں پر غزوہ لڑنے کے لیے آئے ہوئے صحابہ، ان میں تقسیم کر دیا جائے۔ فیصلہ ہوا، تاریخ بتاتی ہے 700 گردنیں اتاری گئیں، لونڈیاں اور قیدی بنائے گئے، مال ضبط کیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد، جو فیصلہ اس زمین پر آپ نے کیا ہے، اللہ کی قسم یہی فیصلہ اللہ فرماتے ہیں میں اللہ تعالیٰ کا ہے، میں اللہ بھی یہی فیصلہ کرنا چاہتا تھا۔ اور ایک آخری حدیث ہے، بنو مستلق ایک یہودیوں کا چوٹی کا قبیلہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طرز عمل تھا، آپ جب بھی کسی قبیلے کے اوپر حملے کے لیے صحابہ کو بھیجتے، ان کو یہ تعلیم دیتے کہ آپ نے وہاں پر قبیلے کے پاس گھیراؤ کر کے انتظار کرنا ہے، صبح ہو جائے، رات کو پہنچ جائیں، جب صبح ہو، صبح کے وقت آپ نے ایسا کرنا ہے کہ ان کو پہلے اسلام کی دعوت دینی ہے۔ ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اذان سن لو تو پھر پیچھے پلٹ آؤ، دعوت دو، اگر یہ دعوت کو قبول کر لیں تو پھر آپ پیچھے پلٹ آؤ۔ لیکن بنو مستلق کے متعلق فرمایا کہ رات کو جاؤ، صحابہ کہتے ہیں ہم رات کو پہنچے، ان کے جانور چشموں پر پانی پی رہے تھے، ان کے مرد غفلت کی نیند سوئے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہم سوئے ہوئے ان یہودیوں کی گردنوں کو ان کے جسموں سے جدا کر دیا، کوئی نرمی نہیں۔ کیوں نہیں ہے؟
اس لیے کہ یہودی، حضرت عبداللہ بن سلام بخاری شریف کی حدیث ہے، قل من کان عدو لجبریل کی شرح کے اندر امام بخاری نے لکھا ہے، عبداللہ بن سلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی تھی، ان الیہود قوم بہتن، یہودی بہتان دراز قوم ہے، اس میں خیر کی توقع آپ کر سکتے نہیں۔ آپ نے ان کے خلاف جارحانہ سٹینڈ کیوں لیا؟ ان کو زمین کے اندر دفن کیوں کیا گیا؟ ان سے مخالفت کیوں کی گئی؟ جبکہ عیسائی بھی اہل کتاب ہیں، کافر بھی ہیں، ان میں ان کے ساتھ اس طرح کا سخت برتاؤ نہیں، یہودیت کے ساتھ کیوں ہے؟ اس لیے یہودیت سے سخت برتاؤ ہے کہ روئے زمین پر سب سے فسادی ترین جو طبقہ ہے وہ یہودیت کا ہے۔ یہودی فتان ہیں، یہودی فتنہ پھیلاتے ہیں، یہودی اتحاد کا دشمن ہے، یہودی اتفاق کا دشمن ہے، یہودی باہمی بھائی چارے کا دشمن ہے، یہودی باہمی اتفاق و اتحاد کی دعوت کا دشمن ہے، یہودی فساد کو پسند کرتا ہے، یہودی انتشار چاہتا ہے، یہودی دنیا میں بدامنی کا موجب ہے، یہودی امن کے خلاف ایک ننگی تلوار ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہودیت سے آپ خیر کی توقع نہیں کر سکتے، یہودی اسلام کا دشمن ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، آج اگر ہم دیکھیں اس گئے گزرے دور میں آپ کو جہاں بھی اسلام اور کفر کے آپس میں جنگی حالات ملتے ہیں، اس کے پیچھے یہودی کھڑا ہے۔ آپ کو جہاں بھی بد امنی ملتی ہے، اس کے پیچھے یہودی کھڑا ہے۔ آپ کو جہاں بھی بم بلاسٹ ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، اس کے پیچھے یہودی کھڑا ہے۔ یہودی لابی آج اتنا مضبوط ہے، آپ کی حکومتوں میں داخل ہے، آپ کے معاشرے میں داخل ہے، آپ کے گھروں میں داخل ہے، آپ کا کلچر چھینا ہے، آپ کی تہذیب چھینی ہے، آپ کے اصول چھینے ہیں، آپ کا دین چھینا ہے، آپ کے اخلاق کو چھینا ہے، آپ کی تربیت کو چھینا ہے، آپ کی نسلوں کو برباد کیا ہے، آپ کے تمدن کی بربادی کی ہے۔ اس لیے کہ یہودی اس ٹائم پوری کائنات میں سب سے بڑا سود کا سوداگر ہے۔ یہودی تو چاہتا ہے لوگ آپس میں لڑیں، ان کا اختلاف ہو، جنگیں لڑیں، یہ کنگال ہوں، ہمارے سے آ کر یہ قرضہ لیں، پھر ہم ان کے اوپر سود در سود یہ مصیبت ان کے اوپر ڈالیں۔ میرے بھائیوں، تاریخ کا مطالعہ کریں آپ، سود کا موجب جو ہے وہ یہودی ہے۔ آج میں سمجھتا ہوں مسلمانوں میں 80% لوگ ایسے ہیں جن کا ایک ایک لقمہ جو حلق سے نیچے اترتا ہے وہ سود کے ساتھ ہے۔ کوئی کہے جی میں اس مجلس کی میں بات کرتا ہوں، بمشکل ہمارے اندر چند ایک افراد ہوں گے جو کہیں گے جی الحمدللہ، ہاتھ کھڑا کر کے کہتے ہیں ہم سود سے پاک ہیں۔ کسی نہ کسی طریقے سے سود انوالو ہے، باریک باریک کئی اقسام ہیں، سود کی کئی اقسام ہیں، انسان نہیں بچ سکتا۔ بہرحال یہودیت کا کلچر تہذیب کے خلاف ہے، تو بعض ہمارے ہاں بھی اس طرح کے افرادی قوتیں موجود ہیں جو یہودیت کے عین نقش قدم پر ہیں، امن نہیں چاہتے، فساد کو ہوا دیتے ہیں، انتشار کو ہوا دیتے ہیں، مساجد و مدارس کو بگاڑنے اور تباہی کے دہانے پر لانے پر اپنا کلیدی کردار ادا کرتے ہیں، وہ در حقیقت یہودیت کے راستے پر ہیں۔ اس لیے ہمیں حکم ہے یہودیت کی مخالفت کرنی ہے، یہودیت کے خلاف چلنا ہے۔ تو میں اب خطاب کے لیے دعوت دوں گا ترجمان کتاب و سنت ہماری جماعت کے عظیم خطیب حضرت مولانا قاری عبدالحفیظ رحمہ اللہ کے جانشین مولانا مصباح الحفیظ حفظہ اللہ کو، وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ نعرہ تکبیر، مولانا قاری مصباح الحفیظ صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ
وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم میں تو نادان ہی تھا دانستہ بھی کیا کیا نہ کیا میں تو نادان ہی تھا دانستہ بھی کیا کیا نہ کیا لاج رکھ لی میرے اللہ نے مجھے تجھے ہمیں رسوا نہ کیا اور میں نے کیسے کیسے گناہ کیے تو نے دیکھ اور بلا دیے تو رحیم ہی نہیں میرے اللہ تو رحیم سے بھی رحیم ہے نبی علیہ السلام کی شان میں چند اشعار پڑھتے ہیں وہ آئے جن کے آنے سے بہار اندر بہار آئی زمین کو چومنے جنت کی خوشبو بار بار آئی اور حلیمہ دو جہاں قربان ہوں تیرے مقدر پر تیرے غربت قدم رحمت پروردگار آئی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وبارک وسلم وصل علیہ حمداں ثناواں اللہ ملک العلام ذوالجلال والاکرام اللہ خالق کل مالک کل رازق کل
اللہ جل جلالہ واسطے درود و سلام آقائے دو جہاں رحمت کل ہادی سبل خاتم الرسل سیدنا ہادینا مرشدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسطے میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں اور میرے حاجی میاں محمد صدیق صاحب، میاں اسلم صاحب اور جتنے مینوں نا اتنے زیادہ نہیں آندے لوگاں دے، بہرحال انشاءاللہ آندے رہاں گے۔ جس طرح میرے والد محترم ایتھے تشریف لے آندے رہے، لوگ انہاں نو جان دے نے، لوگاں نو او جان دے سن۔ اللہ تبارک و تعالی تمام بزرگاں دا اور تمام نوجواناں دا اللہ تبارک و تعالی اپنے نال دل لا لے۔ اور میں مشکور ہاں علماء اکرام دا، میں مشکور ہاں ایتھے دے لوگاں دا جنہاں نے میرے نال محبت فرمائی، شفقت فرمائی، مینوں بلایا اور بلا کر کے صرف یہی کہا کہ جس طرح تیرے والد محترم قاری عبدالحفیظ صاحب فیصل آبادی رحمۃ اللہ علیہ قرآن سنا دے سن، اسی طرح قرآن سنانا ہے، اسی طرح انہاں دی یاد تازہ کرنی ہے۔ دیکھو اللہ پاک انہاں نو کروٹ کروٹ جنت الفردوس عطا فرمائے۔ انہاں دیاں خدمات اور انہاں دا بیان کرنا اوہو جیاں نہ اسی خدمت کر سکنے ہاں، نہ اسی اوہو جیاں بیان کر سکنے ہاں، مگر اپنے طور تے جس طرح اللہ تبارک و تعالی نے سانو علم دیتا ہے انشاءاللہ تعالی او دے مطابق میں بھی کوشش کرانگا۔ مگر جو کر دے سن، جس طرح او بیان کر دے سن، او بیان تے بڑی دور پہنچ گیا ہے۔ اللہ کو دعا فرماؤ اللہ انہاں دی مغفرت فرمائے۔ جس طرح انہوں نے سفر کیتے، میں انہوں دے نال کافی سفر کیتے، اور پھر ایک چیز ہور سی کہ اگر باہر کوئی تکلیف ہوندی سی، پریشانی ہوندی سی، گھر آ کر کے ذکر نہیں کرتے سن، صرف اور صرف اللہ نو سنا دے سن۔ اور یہ لوگ جڑے لوگ انہوں نے سن دے سن، وہ لوگ گواہ ہیں کہ کس طرح دے سفر کر کے وہ پہنچ دے سن۔ جس طرح اج سفراں دا حساب ہے، اج تے بہت آسانیاں آپ صاحب ماشاءاللہ جان دے نے کہ اتنیاں مشکلات کہ بس دے اتے بیٹھنا پتہ نہیں بس نے کدوں پہنچانا ہے، اور سفر بھی اس طرح نہیں سن۔ اللہ تبارک و تعالی انہاں دی مغفرت فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی انہاں دیاں تبلیغی جڑیاں ذمہ داریاں سن انہاں نے نبھائیاں، اور مبلغ بن کے آخری دم تک ایک آخری جلسہ انہوں نے ایتھے ہی گوجرے دے اندر کیتا، اور پھر وہ دے بعد جس طرح تبلیغ کرتے رہے 8 دن 10 دن ایک دو جگہ تے ہور کیتا سی۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی انہاں دیاں قربانیاں قبول فرمائے۔ میرا موضوع ہوئے گا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ مگر میں چند گلاں جڑیاں تواڈے نال تمہیدن عرض کرنیاں نے، پہلے وہ عرض کرانگا
میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بندہ آیا آ کر کے آدھے اللہ دے پیغمبر میرے کولوں گناہ ہو گیا ہے، غلطی ہو گئی ہے، میرے کولوں خطا ہو گئی ہے، کیا مینوں اس گناہ دی معافی مل سکے گی؟ کیا میں اس گناہ نو اللہ معاف کر دے گا؟ کیا میں کلمہ پڑھا مسلمان ہوں؟ کیا میرا یہ گناہ معاف ہو جائے گا؟ میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے کیڑا ایڈا بڑا گناہ کیتا ہے، کیڑا ایڈا بڑا گناہ کیتا ہے؟ تو چوری کیتی ہے؟ نہیں اللہ دے پیغمبر، تو کی ایڈا بڑا گناہ کر بیٹھا ہے؟ آدھے اللہ دے پیغمبر میرے کولوں بہت بڑا گناہ ہو گیا، بہت بڑا گناہ ہو گیا۔ کیا ڈکیتی کیتی؟ نہیں یا رسول اللہ۔ کیا زنا کیتا؟ نہیں یا رسول اللہ۔ پھر کیڑا ایڈا بڑا گناہ ہو گیا جو تو یہ سمجھنا ہے کہ میں نو معافی نہیں مل سکتی، جو تو یہ سمجھنا ہے کہ میرا بڑا بہت بڑا گناہ ہے؟ اللہ دے پاک پیغمبر میرے کولوں اتنا بڑا گناہ ہویا، اتنا بڑا گناہ ہویا۔ فرمایا کی گناہ ہویا؟ صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے بعد اندر ایمان لے آیا دہیا قلبی رضی اللہ تعالیٰ میرے پاک پیغمبر نو اپنی داستان سنا دینے نالیا دینے اللہ دے پاک پیغمبر کیا میں نو معافی مل سکتی ہے؟ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا گناہ تے دسنا، گناہ دسن لگے دہیا قلبی ادنے اللہ دے پاک پیغمبر میں گھروں باہر جانا سی تجارت واسطے، میرے گھر اندر بچی بچہ ہونے دا وقت سی، اللہ دے پاک پیغمبر میں گھروں تجارت واسطے چلیا گیا، تجارت کر دیاں میں نو وقت لگ گیا، 2-3 سال دا عرصہ یا 2.5 سال دا عرصہ گزریا۔ اللہ دے پاک پیغمبر میں وہ وقت گزار کر کے جدوں گھر آیا، گھر آ کر کے میں گھر والی کولوں پوچھیا کہ اپنے گھر کی ہویا کی بنیا؟ وہ دیا نے اپنے گھر بچہ ہویا سی فوت ہو گیا۔ اللہ دے پاک پیغمبر چھوٹی جنی بچی وہ ساڑھے گھر دے اندر رہ رہی ہے۔ میں پوچھیا اپنی گھر والی نو یہ کون ہے؟ آدھی یہ بچی ہے پڑوسیاں دی بچی ہے، میں گھر لے کر کے آنی ہاں، سارا دن دنال کھیڑ دی رہنی ہاں۔ اللہ دے پاک پیغمبر میں دنال کھیڑ دی رہنی ہاں اور وہ میں نو کہہ دی رہی کہ اپنی بچی نہیں ہے، اپنی بچی نہیں ہے۔ کچھ دنوں دے بعد میں نو کہن لگی جدوں میں وہ دنال پیار کرن لگ گیا، جدوں میں نو بہت زیادہ پیار وہ دنال ہویا، اللہ دے پاک پیغمبر زیادہ پیار جدوں ہویا تے انہیں میں نو دسیا کہ یہی بچی اپنی بچی ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر میں اس بچی نو ویکھدا رہا کہ بچی جدوں بڑی ہوئے گی ساڑھے گھر جوائی آئے گا، ساڑھے گھر اس طرح ہوئے گا۔ اللہ دے پاک پیغمبر ابو جہل دے ساتھی بھی میں نو روک کر کے آدھے نے وہ تیرے گھر دے اندر بچی ہے تو انہوں قتل کیوں نہیں کردا، کیوں انہوں نہیں ماردا؟ اللہ دے پاک پیغمبر میں روز گلہ سن کر کے ایک سائٹ تے ہو جاندہ، میں نو وہ بہت پیاری لگ دی تھی۔ اللہ دے پاک پیغمبر جدوں میں انہوں پیار کردہ سا میرا دل نہیں سی کردہ کہ میں انہوں مار دیاں، مگر اللہ دے پیغمبر میں نو مکے دے چوک اندر روک کر کے لوگاں نے کہا تیرے گھر بچی ہے بیٹی ہے تو انہوں قتل کیوں نہیں کردہ؟ اللہ دے پاک پیغمبر میں لے کر کے آیا گڑا کھودن والا ٹویا کھٹن والی چیز لے کر کے آیا،
آ کر کے اللہ دے پیغمبر میں اپنی بیٹی نو لے کر کے ٹریا جنگل دی طرف لے کر کے گیا جدوں جنگل دی طرف لے کر کے گیا وہ میرے نال چھوٹیاں چھوٹیاں نکیاں نکیاں گلاں کر دی رہی اللہ دے پیغمبر چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں پیاریاں پیاریاں گلاں 2-3 سال دا بچہ جڑے بچیاں والے تانوں پتہ ہے کہ 2-3 سال دا بچہ توتلیاں توتلیاں گلاں کردا ہے اللہ دے پاک پیغمبر میرے نال گلاں کر دی رہی ٹرے جا رہے ہاں جنگل دے اندر جا کر کے میں ٹویا کھٹن شروع کیتا ٹویا بنانا شروع کیتا گڑا کھودن شروع کیتا میں گڑا کھود رہا ہاں وہ اپنی جھولی دے اندر مٹی پا پا کر کے باہر کر دی ہے میرے نال ٹویا کھٹن دے اندر مدد کر دی ہے میرے نال ٹویا کھٹان دی ہے میری داڑھی دے اندر مٹی پہ جاندی ہے داڑھی جھاڑ دی ہے اللہ دے پاک پیغمبر جدوں ٹویا مکمل ہویا گڑا مکمل ہویا میں انہوں اس زندہ نو اس گڑے دے اندر اس ٹوئے دے اندر پایا اللہ دے پاک پیغمبر جدوں میں اس ٹوئے دے اندر پایا میرے پاک پیغمبر روئی جا رہے نے ادھے اللہ دے پیغمبر جدوں میں انہوں ٹوئے دے اندر پایا ٹوئے دے اندر پا کر کے اتے مٹی دین لگیا وہ آدھیے میرے پیران دی طرفوں مٹی پاویں بابا میرے پیران دی طرفوں مٹی پاویں پہلی گل تے ہے کہ تو میں نو دفن نہ کر میں نو کسے دے گھر چھڑ دیویں کسے رشتہ دار دے گھر چھڑ دیویں میں نو قتل نہ کر بابا میں نو قتل نہ کر میں تینو آنی میں نو کسے رشتہ دار دے گھر چھڑ دیویں میں تیرے کولوں منگ دی کچھ نہیں میں تینوں کچھ نہیں آدھی میں تیرے گھر بھی پھراں گی تیرے کولوں کچھ نہیں منگاں گی بابا تو میں نو ذبح نہ کر میں نو زندہ دفن نہ کر مگر بابے نے ایک نہ سنی اللہ دے پاک پیغمبر میں اودی ایک نہ سنی میں انہوں دفن کردا رہا آدھی اچھا ٹھیک ہے جب تک تو مٹی پا رہا ہے میرے چہرے تے مٹی نہ پائی جب تک تو مکمل مٹی نہیں پا لیندا اس وقت تک میرے چہرے تے مٹی نہ پائی میں تیرا چہرہ ویکھ دی رواں قیامت والے دن میں اللہ دے سامنے کھڑی ہواں اللہ نو دساں اللہ مینوں میرے اس بابے نے قتل کیتا ہے زندہ درگور کیتا ہے میرے پاک پیغمبر روئی جا رہے نے میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا تو بڑا ظلم کیتا اور پھر صحابی ادے دہیا قلبی رضی اللہ تعالیٰ اللہ دے پاک پیغمبر آج 40 دن ہو گئے یا 1 ہفتہ ہو گیا اللہ دے پاک پیغمبر میں نو نیندر نہیں آندی آنکھ بند کرنا سامنے کھڑی ہوندی ہے آدھیے میں نو کیوں قتل کیتا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ میں نو کیوں قتل کیتا اللہ دے پاک پیغمبر وہ دیئے کہ قیامت والا دن ہوئے گا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے کھڑے ہونگے اللہ دا دربار لگیا ہوئے گا میں تیرے کولوں پوچھاں گی بابا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ میں نو کیوں قتل کیتا کیتا ساڑھے آج دے دور دے اندر بھی وہ جاہلیت دی ریت رواج قائم ہے آج بھی ساڑھے معاشرے دے اندر ریت رواج حلے بھی باقی ہے اپنی دھیاں نو قتل کر دینے جس طرح پہلے آدھے سن اپنے بچیاں نو زندہ رکھنے اپنے منڈیاں نو لڑکیاں نو زندہ رکھنے لڑکی دا پتہ لگ جاندہ ہے کہ آج لڑکی پیدا ہوئی ہے یا لڑکی پیدا ہونی ہے سانو تکلیف ہون لگ جاندی ہے کہ لڑکی نہ ہی پیدا ہوئے تے چنگا ہے آج بھی ساڑھے معاشرے دے اندر وہ 5 دنہ دی بچی یا 7 دنہ دی بچی گولیاں مار کر کے قتل کر دیندہ ہے ظالم کیا توہانو او دے اتے توہانو ترس نہیں آندہ کیا اے جان دے نہیں ہو کہ
غیر مسلم یہودی غیر مسلم میرے پاک پیغمبر دے دشمن اور فرعون جیسے ملعون او اے ظلم کی کر دے سن، او اپنی بیٹیاں نو قتل کر دے دے سن، بیٹیاں نو زندہ رکھ دے سن، اور یہی ریت رواج ساڑھے اندر آج بھی موجود ہے۔ زمانہ جاہلیت دی ریت رواج سی، او دے نال انہیں تے 5-7 دنہ دی بچی نو ایک گولی بھی مار دا تے ختم ہو جاندی، مگر انہوں 5 گولیاں مار کر کے قتل کر دیتا۔ اور پھر کراچی دے اندر لیاقت آباد دا ایک واقعہ، 21 دنہ دی بچی یا 22 دنہ دی بچی انہوں نے ذبح کر کے رکھ دیتا۔ اور دیکھو نا اے ساڑی جو زمانہ جاہلیت والیاں گلنا ساڑھے اندروں نہیں جاندیاں، زمانہ جاہلیت دے لوگ جو کر دے سنا جسیوں کرنے اس چیز نو میرے ویرو سبق بناؤ۔ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا جنہیں 2 دیاں دی پرورش کی تھی وہ اس طرح میرے نال جنت اندر کھڑا ہوئے گا جس طرح 2 انگلیاں۔ میرے پاک پیغمبر نے اس طرح فرمایا بیٹی رحمت ہے زحمت نہیں ہے، بیٹیاں نو تسی پال پوس کر کے بھٹے کر دے ہو، بعد اندر کی ہوندہ ہے بابے دی منجی بار ہوندی ہے۔ بیٹیاں پھر بھی آندیاں نے اماں بابا تینوں کی تکلیف ہے، اماں بابا تیرا میں خیال کرن واسطے آئی ہاں۔ اسی انہاں بیٹیاں نو اہمیت نہیں دیں دے، اسی ان زمانہ جاہلیت والیاں سوچا رکھیاں ہوئیاں اپنے اندر کہ بیٹی ہو جائے گی تے مسئلہ ہوئے گا، بیٹی ہو جائے گی تے مسئلہ ہوئے گا۔ اے مسئلہ میں تو آنوں سمجھا کر کے جا رہا ہاں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی بیٹی نو رحمت کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیٹی نو رحمت کیا۔ جتے بھی بیٹی آندھی ہے میرے پاک پیغمبر نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا اے میری چادر ہے، اے فلاں بیٹی بیٹھی ہے یہودیاں دی بیٹی ہے، انہاں دے سر دے اتے میری چادر دے دے۔ بلال دن حضور تے یہودیاں دی بیٹی ہے، فرمایا میرے پاک پیغمبر نے بیٹی ہویا کر دیے بھویں یہودی دی ہوئے بھویں مسلمان دی ہوئے، اس واسطے دے سر دے اتے تو چادر پا دے، قیامت والے دن اللہ تیرے گناہ تے چادر پا دے گا۔ اس واسطے میرے عزیزوں میرے بزرگوں ان چیزاں دا خیال رکھیا کرو، دیاں دا خیال رکھیا کرو، بیٹیاں دا خیال رکھیا کرو۔ جویں میرے پاک پیغمبر رو کر کے داستان سن کر کے رو رہے ہیں، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ بھی بیٹیاں نو رحمت بنا کر کے بھیجدا ہے، بیٹیاں نو زحمت بنا کر کے نہیں بھیجدا۔ ایک دوسرا مسئلہ میں عرض کرنا ہے، میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے فرمایا اللہ دے پاک پیغمبر فلاں صحابی بیمار ہے، آؤ دا پتہ لے کر کے آئیے۔ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا کی ہویا؟ فرمایا وہ بیمار ہے اور بیماری دی حالت ہے کہ وہ دی جان نہیں نکل رہی۔ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا کیوں جان نہیں نکل رہی؟ اللہ دے پاک پیغمبر چلو نا چل کر کے او دے واسطے دعا کریے۔ اللہ دے پاک پیغمبر اس صحابی دے گھر آئے، گھر آ کر کے میرے پاک پیغمبر نے دعا فرمائی اور فرمایا بھائی ایدہ کوئی ہے، کوئی دی ماں والدہ یا کوئی رشتہ دار موجود ہے؟ کیا اللہ دے پاک پیغمبر دی ماں موجود ہے؟ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا ایدی ماں نو بلا کر کے لے آؤ۔ جدو ماں نو بلا کر کے لے آندا تے میرے پاک پیغمبر نے فرمایا او میرے بزرگوں میرے ویرو اے میری گل ذرا توجہ نال سنیا جے،
میرے پاک پیغمبر نے فرمایا تو دی ماں ہے یا رسول اللہ میں دی ماں ہاں فرمایا کی گل ہے تو انہوں معاف کیوں نہیں کر دی دے ساہ کیوں نہیں نکل رہے صحابی رسول ہے ماں بھی صحابی رسول ہے اور نبی علیہ السلام فرما دینے تو انہوں معاف کر دے تاکہ دے آخری ساہ آسان ہو جان میرے پاک پیغمبر کنوں کہہ رہے نے میرے پاک پیغمبر اپنے صحابیہ نو کہہ رہے نے اور کدے واسطے کہہ رہے نے صحابی واسطے کہہ رہے نے فرمایا انہوں معاف کر دے دے آخری ساہ آسان ہو جان گے ماں کہن لگی حضور میں انہوں معاف نہیں جے کرنا غور کرو غور حضور میں انہوں معاف نہیں کرنا میرے پاک پیغمبر نے فرمایا کیوں معاف نہیں کرنا حضور میں انہوں معاف نہیں کرنا نبی کہہ رہے ہیں کنوں مانو کہ انہوں معاف کر دے ماں دی حضور میں انہوں معاف نہیں کرنا پہلی گلتے ہے کہ میں نو گالاں دیندا سی میرے نال غصہ کردا سی میرے نال ناراض ہوندا سی میرے پاک پیغمبر نے فرمایا آخری وقت ہے تو انہوں معاف کر دے حضور اے میری گل نو اپنی بیوی دی میری بیوی دی گل تے ترجیح دیندا سی آدھا سی کہ میری بیوی صحیح کہہ رہی ہے تو صحیح نہیں کہہ رہی ہے حضور میری بے ادبی کردا سی گستاخی کردا سی حضور میں انہوں معاف نہیں کرنا سمجھ آ رہی ہے میری گل ماں معاف نہیں کر رہی صحابی دی بھی جان نہیں نکل رہی آج اسی کی کرنے ہاں یاد رکھو اپنے گریبان دے اندر جھانکو تے صحیح نہ اپنے آپ نو ویکھو تے صحیح نہ باپ نو گالاں دیندا ہے باپ نو باہر گھروں باہر کڑ دیندا ہے آدھا ہے میری بیوی صحیح ہے تسی صحیح نہیں ہو گالاں دیندا ہے میں وہ گالاں بھی نہیں دے سکدا اس واسطے میں سمجھان واسطے بھی وہ گالاں نہیں دیاں گا بندہ اپنی ماں نو بھروں باہر کر دیندا ہے اپنی ماں نو کی الفاظ آکھدا ہے کیڑیاں گالاں کڑدا ہے آدھا ہے تو میں نو وسن نہیں دیندی تو میرا گھر وسن نہیں دیندی اپنی ماں نو کیڑیاں گلاں کر جانا ہے کچھ سوچیا کر کچھ سمجھیا تے کرنا تینوں نکے جے نو پال پوس کر کے پڑھا کر کے تینوں اس قابل کیتا تو جج لگ گیا جدوں جج لگ گیا تے اپنی ماں نو بلایا ماں نو بلا کر کے آنا ہے اے میری نوکرانی ہے انہیں پوچھیا کہ بابا جج نو پوچھیا کہ اے بابا کون ہے مائی کون ہے جنہ ماں باپ نے اپنے بچے نو پڑھا کر کے جج بنایا جج لگیا ہویا اپنے رشتہ دار نو اپنے جڑے لوگ ملن واسطے آندے نے انہاں نو آدھے میرے نوکر نے کون نے اے بڑھڑا تے بڑھڑی میرے نوکر نے او یار ویکھتے صحیح نہ اپنے ہی ماں باپ نو نوکر ثابت کر رہا ہے ماں آئی 8 دن زندہ نہ رہی فوت ہو گئی بابا کچھ دن پھردا رہا کہندا رہا اپنے بچیاں نو پڑھائیو نا تواڈے بچے تانوں بعد اندر نوکر بنا لین گے اے حال ہے ساڑھے معاشرے دا اپنے ماں باپ دی عزت جو نہیں کر دے اپنے وڈیاں دی عزت جو نہیں کر دے اپنے ماں باپ دا خیال جو نہیں کر دے ماں بیمار ہوئی انہوں ہسپتال اولڈ ہوم دے اندر چھڑ کر کے آ جاندے نے اور ساڑھے پنڈاں دا معاشرہ اے ہے اور ساڑھے ان لوگوں دا معاشرہ اے ہے بابے نو سنبھالی رکھنا ہے پر بابے نو تنگ بھی کر کے رکھنا ہے بابا جا بل جمع کرائے جاؤ پٹھے لے آ جا اے کریا جو او کریا کسی نے پوچھیا او بابا کی کردہ ہے بابا تے ویلا ہی رہندا ہے بابا تے کردہ ہی کچھ نہیں ہے انج نہ کیتا کرو اس بابے نے تینوں پال پوس کے وڈا کیتا کی کردہ رہا پھویں لوگاں دی ملازمت کردہ رہا لوگاں کو لو ذلیل ہوندہ رہا مگر اپنی اولاد دی عزت بنائی سو اے میں عزت بنائی کہ ایک جرنل
ਜਰਨਲ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਉਹਦਾ ਬਾਪ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਦਿਹਾਤੀ ਬਾਬਾ ਜਾ ਕਰਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਹੈਦਰਾ, ਉਹ ਹੈਦਰਾ, ਉਹ ਹੈਦਰਾ। ਉਹ ਲੋਕ ਫੌਜੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੇਖੋ ਬਾਬਾ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਇਸ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਜਰਨਲ ਹੈ, ਇਹ ਹੈਦਰਾ ਹੈਦਰਾ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਆਖੋ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਦਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਬਾਬਾ ਤੇਰਾ ਫਲਾਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਫਲਾਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬਾਬੇ ਇਹਤਰਾਮ ਇੱਜ਼ਤ ਐਵੇਂ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते ने ना, ओ इस्माइला बाप दी आवाज़ है। ओ इस हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम नू आवाज़ देंदे ने ना, ओ इस्माइला, ओ इस्माइला। अज दा साडा बाबा भी सानू आवाज़ देंदा है जिवें औलाद नू आवाज़ देइए ते बाबे दी औलाद बाबे दी आवाज़ देने दे अंदर आम लोगां दे आवाज़ देने दे अंदर फ़र्क होंदा है। जेड़े औलाद वाले या जिन्हां दे सिरां दे उत्ते पाप शफकत दा हथ मौजूद है, वो दुआ कर दो, मैं दुआ करना हाँ अल्लाह सब दे सिरां ते बाबे दा शफकत रहे, अल्लाह सब दे सिरां दे उत्ते बाबे सलामत रहन, अल्लाह तबारक व तआला इन बाबियां नू सलामत रखे। मेरे पाक पैगंबर जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आदने सहाबियों, ओ मेरे सहाबियों जाओ लकड़ा लेकर के आओ। मेरे पाक पैगंबर ने केड़ा हुक्म इरशाद फरमाया जाओ लकड़ा लेकर के आओ। और लकड़ा लिया करके थे रखो। माँ दिए हुजूर लकड़ा कादे वास्ते, लकड़ा क्यों मंगा रहे हो? मेरे पाक पैगंबर ने फरमाया मैं इनू लकड़ा दे अंदर रखांगा, इनू अग ला देंगा और इनू अग लगेगी, ये साह निकल जाएंगे। मां दी हुजूर तुसी इनू जिंदा नू अग ला दोगे। मेरे पाक पैगंबर ने फरमाया तू जो माफ नहीं करती, तू जो माफ़ नहीं करती, इस वास्ते इनू मैं अग लावांगा, ये अग दे अंदर सड़ेगा ते दे साह निकल जाएंगे। अज असी माँ बाप नू कितना सताने हाँ, कितनियां तकलीफां देने हाँ। माँ बाप फिर भी साडे सिर दे उत्ते खड़े होंदे ने, माँ बाप फिर भी साडा ख्याल करते ने, माँ बाप फिर भी सानू पुछदे ने बेटा तेनू तकलीफ भला ते नहीं है, तेनू तकलीफ नहीं है, तेनू कोई मसला ते नहीं है, फिर भी माँ बाप सिर दे उत्ते खड़े होंदे ने। अल्लाह जितने दे माँ बाप जिंदा ने अल्लाह सब नू सलामत रखी। अल्लाह जिन्हां दे फौत हो गए ने अल्लाह उन्हां दी मगफिरत फरमाई। मेरे अल्लाह इन माँ बाप नू जड़े माँ बाप छोटे बच्चे तो ले करके तेरी हिफाजत करदियां तेनू जिंदगी दे आखिर तक वेखदे रहंदे ने। ए मेरा बच्चा है, मेरा पुत्र है, ए मेरा फलां है, मेरा फलां है। अपने बच्चों की हिफाजत करते ने माँ बाप। और पाक पैगंबर ने फरमाया ना जिस वेले कि लकड़ियाँ ले करके आओ मेरे सहाबा, लकड़ियाँ ले करके रखो, मैं इन लकड़ियाँ दे अंदर इनू जला देना हाँ। हुजूर मैनू जिंदा जला दोगे? फरमाया तू जो माफ़ नहीं करती ते फिर हुई हाल है मेरे कोले। माँ दिए ना हुजूर ना इनू जिंदा ना जलायो। अल्लाह अपने कोल 99 हिस्से प्यार रखता है, एक हिस्सा प्यार मानो दिता और एक हिस्सा प्यार दा मौलाद वास्ते कितनी रहमत ते कितनी शफकत है। मैं एहो जिहा बदनसीब भी वेख्या जिन्हें अपनी मां नू जिंदा नू तंदूर दे अंदर सट दिता और बाहर कढ़िया। लोगों ने उस नौजवान ने अपनी मां नू जिस वेले सटिया लोगों ने बाहर कढ़िया, हस्पताल ले करके गए। हस्पताल दे अंदर उस माई नू पुछदे ने माई ओ
बीवी तैनू किने तंदूर अंदर सटिया। मां दी कोई नहीं, मैं ते उत्तों फलां चीज़ उठाण वास्ते गई सां, जिसले उठाण लगी मेरा पैर फिसलिया, मैं तंदूर अंदर जा पई। इस वास्ते कि किधरे इंज ना होवे कि मेरे बाद मेरी औलाद जेल अंदर सड़े। यह है मां दी मोहब्बत, यह है मां दी मोहब्बत, बाप दी मोहब्बत, बाप दी शफकत। अदिए मैं ते SHO बयान ले रहा है सामने, मेरे वालिद साहब दे पीछे जुमा पढ़न आंदी सी और आदि सी कि बाबा ये पीछे मैं जुमा पढ़न जानी हाँ। आदा सी ये पीछे जुमा ना पढ़न जाओ, वहाँ भी है। माँ आदि है मैं वो पीछे ही जुमा पढ़ना है, हर जुमे मेरे वाले साहब दे पीछे जुमा पढ़न आंदी। आदि है मैं SHO नूं पता चलिया कि माई इस तरह बयान दे रही है। आदि ये सारे मादा सारे मोहल्ले वाले कह रहे ने कि उहदे बच्चे ने सुटिया है, मगर माँ की आदि है इन्हें नहीं सटिया, मैं ते आपे ही पैर फिसल गया जा पैसा। किधरे इंज ना होवे कि मेरे पिछों मेरा ये बेटा किधरे जेलों विच ना धक्के खांदा फिरे, किधरे मेरी मौत की वजह करके दे उत्ते कोई मुसीबत ना आ जावे। इस वास्ते उस बेटे नूं भी बयान इंज दा दिता कि बेटा भी मेरा मुसीबत च ना फसिया रहे। ए है ने माँ, ए है जे बाप, ए है मोहब्बत। इस वास्ते मैं अपने वीरां नूं अपने बुजुर्गां नूं कहांगा कि अपने वालिदैन दी इज्जत कीता करो, अपने वालिदैन दा एहतराम कीता करो, इन्हां नूं धक्के ना दिया करो। जदों तुहानू बचपन दे अंदर इन्हां ने पालिया सी उदों ये सियाणे होंदे सन, हुण ये पागल हो गए ने। बाबा पागल हो गया है, बाबे कोलों उठिया नहीं जाता, बाबे कोलों टुरिया नहीं जाता। बीवी अदी ये सारी रात खंघदा है बाहर, सारी रात खंघदा है, दी मंजी दूर कर दे। बीवी अदी ये कमरे नूं खाली कर, इस कमरे दे अंदर असी समान समून रख लांगे, बाबे नूं बाहर पा दे। सारी रात खंघदा है, मैनू नींदर नहीं आती। ओ मेरे वीरो इंज ना करया करो, इंज ना करया करो, अपने वालिदैन दा एहतराम करया करो। मैं इंज दे लोग भी वेखे जेड़े अपनियां भी मावां अपनियां मावां नूं अपनियां बीवियां दे पीछे लग करके अपनियां मावां नूं दरबारां ते छड्डिया दे ने। मां तैनू इत्थे रोटी भी लभदी रहेगी, तैनू इत्थे कफन दफन दा भी तेरे वास्ते मसला नहीं होएगा। ये हालात ने साडे मुल्क दे, ये हालात ने साडे। मैं इस वास्ते ये चीज़ां जिक्र करनियां सन कि असा साडे वास्ते ये वाज नसीहत बने। ये बात जड़ी मेरे भाई ने हाजी साहब ने हाजी सिद्दीक साहब ने जोड़ी है, इकट्ठा कीता उलमाए कराम नू इस वास्ते इकट्ठा कीता है कि सानू कोई वाज नसीहत दी गल करो और सानू समझाओ कोई इस तरह दी गल जड़ी सानू याद रहे देर तक। मैं याद ते जरूर कराना हाँ, मैं दसदा जरूर हाँ, समझांदा जरूर हाँ। अगर साढ़े दिल दे अंदर एक बंदे दे अंदर एक बंदे दे दिल दे अंदर भी एक बात बैठ जाए तो मैं समझना साढ़े इंतज़ाम और साढ़ा सब कुछ करना साढ़ा आना अल्लाह दे हाँ इतना मकबूल हो जाए, अल्लाह दे हाँ इतना मंजूर हो जाए, अल्लाह दे हाँ इतनी साड़ी बात अल्लाह दे हाँ कबूल हो जाए, साड़ी गल अल्लाह दे हाँ इतनी कबूल हो जाए कि साढ़े सारे वास्ते अल्लाह बख्शिश का जरिया बना देगा। गल मेरी समझ आई है या नहीं आई? गल तो मैं बड़ी समझा करके कीती है। इस वास्ते अमल करना ना करना तुहाडे इख्तियार अंदर इंज नहीं होएगा। अल्लाह सानू समझाने वाला कोई नहीं आया सी, अल्लाह सानू दसन वाला कोई नहीं आया सी, अल्लाह साढ़े सामने कुरान नहीं सुनाया गया सी, अल्लाह साढ़े सामने दीन समझाया नहीं सी गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे बाद कोई मुबल्लिग कोई तबलीग
تبلیغ کرن والا، کوئی سمجھان والا، کوئی لا الہ الا اللہ دی دعوت دین والا، کوئی الہ اللہ دی دعوت دین والا ساڑے کولے کوئی نہیں آیا سی۔ اے ہرگز نہیں ہوئے گا، تو انہوں سنایا گیا، سمجھایا گیا۔ ادا قیامت والے دن حساب تسی خود دینا ہے، اسی اپنے اعمال دا حساب دینا ہے۔ جیڑی ساڑی ذمہ داری لگی، جو ساڑے ذمہ لگیا کہ تسی جا کر کے لوگاں نو سمجھانا ہے، قرآن سنانا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان سنانا ہے۔ ساڑے تو پہلے جدوں تو لے کر کے پاک پیغمبر تو لے کر کے صحابہ تابعین تبع تابعین سب تو انہوں قرآن سنا دے رہے، نسل در نسل نسل در نسل قرآن سن دے رہے۔ عمل کرنا نہ کرنا ساڑے اختیار دے اندر، قرآن ساڑے سامنے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ساڑے سامنے۔ میرے بابے نے 60 سال اپنی تبلیغ دا حق ادا کیتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث سنا دے رہے، دین سنا دے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دا قرآن پڑھ پڑھ کر کے سنا دے رہے۔ عمل کرنا ساڑے اختیار دے اندر، عمل اسی کرنا ہے، عمل کسے اور نے نہیں کرنا۔ اس واسطے میں تو انہوں جڑیاں دو گلاں، دو چیزاں، دو مسائل سمجھائے۔ سب تو پہلے اے تمہیدن میں عرض کیتے، میں تو انہوں دسیا سی میرا آخر میرا موضوع ہے، میرا موضوع ہوئے گا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ام حبیبہ میرے پاک پیغمبر دی بیوی، بعد اندر میرے پاک پیغمبر تے ایمان لے کر کے آئیاں۔ جدو ایمان لے کر کے آئیاں میرے پاک پیغمبر تے ماں ملن واسطے آئی۔ اللہ دے پاک پیغمبر دی صحابیہ کون؟ ماں ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے کر کے آئیاں تے ماں ملن واسطے آئی۔ غور نال سنیا جائے، ماں ملن واسطے آئی میرے نبی دی صحابیہ نو، میرے نبی دی صحابیہ ماں ام حبیبہ نو ملن واسطے آئیاں۔ ماں میری ماں ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ماں نو باہر بٹھا کر کے فرمایا ایتھے ہی ماں بہ جا، دھوپ ہے، گرمی ہے، ماں ایتھے ہی دروازے تے ٹھہر جا، پہلے میں اپنے پاک پیغمبر کو پوچھ کر کے آنی کہ تینوں گھر اندر میرا پیغمبر آن دیندا ہے یا نہیں آن دیندا۔ میرا پاک پیغمبر تینوں گھر دے اندر اگر آن دی اجازت دین گے تے میں تینوں اندر بلاواں گی، اگر تینوں اجازت نہیں دین گے تے میں تینوں گھر دے اندر نہیں آن دیاں گی۔ ماں ام حبیبہ نے اپنی ماں نو باہر بٹھا کر کے دھوپ دے اندر دوڑ دی ہوئی میرے پاک پیغمبر دے کول پہنچیاں۔ فرمایا حضور انج میری ماں آئی ہے، حضور میری ماں آئی ہے، اگر تسی اجازت دیو تے میں گھر دے اندر داخل ہون دیواں، اگر تسی اجازت نہ دیو تے میں گھر دے اندر داخل نہیں ہون دیاں گی۔ میرے پاک پیغمبر نے کی ارشاد فرمایا مسلمان بھویں نہیں ہے، میری صحابیہ مسلمان بھویں نہیں ہے، مگر میری گل سن، انہوں بلا اندر گھر دے اندر بٹھا کر کے انہوں پیار و محبت نالو دی خدمت کر، انہوں دعوت دے لا الہ الا اللہ دی۔ ہو سکتا ہے تیرے اخلاق دی وجہ کر کے، تیری محبت دی وجہ کر کے، تیرے اس بٹھانے دی وجہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں ہدایت دے دے وے۔ میرے پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا اور ماں ام حبیبہ دوڑ دیاں ہوئیاں واپس آئیاں۔
آ کر کے ماں پوچھ دیے وہ کدھر گئی سے جتی بھی نہیں ہو پائی ایویں بج پئی آدھی میں پوچھن گئی سا ماں میری میں پوچھن گئی سا اپنے پیغمبر کولوں حضور میری ماں مسلمان نہیں ہے ایمان والی نہیں ہے حضور میں ایمان لیا چکی ہاں حضور اگر تسی اجازت دیو تے میں اندر اپنی ماں نو بلاواں حضور اگر تسی اجازت نہ دیو تے میں اپنی ماں نو اپنے گھر نہ بلاواں ماں دیے پھر کی کیا تیرے نبی نے کی کیا تیرے نبی نے ماں فرماندیاں نے میرے نبی نے کہا ہے کہ اپنی ماں نو اندر بٹھا ماں مینو اللہ دی قسم ہے اگر میرا نبی مینو اجازت نہ دیندا تے ماں تینو جتنی بھی تو دوروں آئی جتنی بھی تو تھکی ہوئی جتنے بھی تیرے مشکلات ہیں مگر ماں اگر میرا نبی مینو اجازت نہ دیندا تے میں تینو کدی بھی اپنے گھر اندر داخل نہیں ہون دینا سی ایدہ کی مطلب ہے میرے ابا جی فرمایا کر دے سن جیدہ کلمہ پڑھی دے جیندہ کلمہ پڑھی دے او دے آنکھیں لگی دے جیندہ کلمہ پڑھی دے او دے پیچھے چلی دے جیندہ کلمہ پڑھی دے او دے آنکھیں لگی دے جیندہ کلمہ پڑھی دے او دے پیچھے چلی دے اللہ نے او سونے دی ذات آلہ بنائیے او دی بات آلہ بنائیے او دی ذات جئی کسے دی ذات نہیں او دی بات جئی کسے دی بات نہیں آپ نبی الرحمت آپ نبی الرحمت رحمت کیا کہنے آپ نبی الرحمت رحمت کیا کہنے رافت و رفعت کیا کہنے رافت و رفعت کیا کہنے آپ نبی الرحمت رحمت کیا کہنے چند کھجوریں رکھے نبی اور 1400 اصحابہ تھے سبحان اللہ تھوڑا تسی بھی توجہ دیو نا میں انہا رون دون کر دیتا ہے ہون اگے سیرت پڑھیے میرے پاک پیغمبر دی آپ نبی الرحمت آپ نبی الرحمت رحمت کیا کہنے چند کھجوریں رکھے نبی اور 1400 اصحابہ تھے چند کھجوریں رکھے نبی اور 1400 اصحابہ تھے لگ گئے ڈھیر کھجوروں کے لگ گئے ڈھیر کھجوروں کے لگ گئے ڈھیر کھجوروں کے رزق میں برکت کیا کہنے آپ نبی الرحمت رحمت کیا کہنے میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ او کون ابی ہریرہ او ابی ہریرہ جڑا نبی علیہ السلام دی حدیث نقل کرے حضور علیہ السلام دی حدیث اس طرح نقل کرے کہ میرے نبی بازار اندر پھر رہ سن تے اس طرح پھر رہ سن نبی دیاں دعاواں نقل کرے نماز نقل کرے حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہاں نے بھوک نہیں ویکھی جنہاں نے تس نہیں ویکھی جڑے دروازے دے اتے بے ہوش بھی پے ہوئے اللہ دے پاک پیغمبر بھوک لگی ہوئی میرے پاک پیغمبر نے فرمایا ابی ہریرہ گھر اندر تے کوئی شے نہیں ہے میرے پاک پیغمبر نے فرمایا ابی ہریرہ گھر اندر کوئی چیز نہیں ہے چلیے چل کر کے فلاں گھر دے اندر چلیے
چل کر کے انہوں نے کہیے کہ کچھ دیو کھان واسطے، مگر گھر اندر کچھ بھی موجود نہیں ہے۔ اس صحابی دے گھر گئے حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے پاک پیغمبر دے نال اس صحابی نے ایک دودھ دا پیالہ لیا کر کے حضرت ابی ہریرہ نو دیتا کہ حضور علیہ السلام نو پیش کرو۔ میرے پاک پیغمبر نو حضرت ابی ہریرہ کہندے نے حضور بھوک بڑی لگی ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابی ہریرہ جاؤ جا کر کے اصحاب صفہ نو بلا کر کے لے آؤ، 70 یا 80 بندے۔ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میں رستے دے اندر سوچدا جا رہا ہاں کہ میرے پاک پیغمبر دے کول ایک پیالہ دودھ دا اور 70-80 اینے، میں بھی ہاں مینوں بھی بھوک لگی ہوئی ہے، میرے پاک پیغمبر نو بھی بھوک لگی ہوئی ہے، ایک کی کران گے ایک پیالے دا، کی کران گے ایک پیالہ دودھ دا، 70-80 صحابہ نے، میں بھی ہاں جڑا سب تو پہلے کہہ رہا ہاں اللہ دے پاک پیغمبر بھوک بڑی لگی ہوئی ہے، اور میرے صدقے جاواں میں اپنے پاک پیغمبر تو فرمایا آؤ میرے صحابہ، 70-80 صحابہ بھی آ گئے، آ کر کے پاک پیغمبر نے فرمایا پینا شروع کرو، پیالہ دودھ دا پینا شروع کیتا، سارے صحابہ نے پیتا، پینے دے بعد میرے نبی نے فرمایا ابی ہریرہ تو بھی پی، او ابی ہریرہ تو بھی پی، میں بھی پیتا، میرے پاک پیغمبر نے بھی پیتا، پیالے دے اندر دودھ پھر بھی باقی سی۔ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام نے ڈیوٹی لگائی، حضور علیہ السلام نے فرمایا ابی ہریرہ ایک غلہ جمع ہے، ایدی چوکی داری کرنی ہے، تو ایدے اتے کھڑا ہونا ہے، رات نو خیال رکھنا ہے نو کوئی چوری نہ کرے۔ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوکی دارہ کر رہنے، پیرا دے رہنے، ادھی رات دا وقت ہے، ایک بندہ آیا، آ کر کے اپنی جھوڑی دے اندر گندم پان لگیا، پا رہا ہے۔ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ویکھیا چور آ گیا ہے، پکڑیا، پکڑ کر کے انہوں روکیا کہ آئے کیوں چوری کر رہا ہے؟ ادھا میں مجبور ہاں جویں اج دے اسی لوگاں نے اور چوری تے میں اپنی مجبوری نو کرنا، میری مجبوری ہے، میں نو اور کچھ نہیں آندھا، صرف اور صرف چوری آندھی ہے، اور میں نو کچھ نہیں آندھا، میں رزق کتوں لے آواں، میں چوری نہ کراں تے اور کی کراں، چوری کر رہا ہے۔ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے انہوں پکڑیا تے وعدہ میری مجبوری ہے، میرے بچے بھوکے نے، میرا فلاں ہے، واللہ باللہ تاللہ کر کے چھڑا گیا، ادھے میں مجبور ہاں، اس واسطے میں چوری کر رہا ہاں، چوری کر لے میں حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واللہ باللہ تاللہ کر کے چھڑا گیا، جان لگیا، کہن لگیا ٹھیک ہے اندہ میں چوری نہیں کرانگا۔ دوسرا دن ہویا، حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کو لے تشریف لے گئے، کیا اللہ دے پاک پیغمبر رات ایک چور آیا سی، آ کر کے چوری کرن لگیا، میں انہوں پکڑ لیا، کہن لگیا میں بڑا مجبور ہاں، بڑی محنت ترلا کیتا، اللہ دے پاک پیغمبر میں انہوں چھڑ دیتا ہے۔ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا ابی ہریرہ او دوسرے دن یعنی کل پھر آئے گا، حضور دوسرے دن پھر آئے گا، ہاں او پھر آئے گا۔ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاڑ دے اندر رہے، حضور علیہ السلام دے فرمان دے مطابق انہوں ویکھ دے رہے، ویکھیا وہ دوسرے دن پھر آ گیا، آ کر کے پھر اسی طرح جھولی دے اندر گندم پا رہا ہے، چوری کر رہا ہے دانے،
حضور علیہ السلام دے فرمان دے مطابق پھر آیا ہے۔ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرے دن پھر پکڑ کر کے کہا کہ میں تینوں چھڑنا نہیں ہے۔ وہ پھر منت ترلا کیتا، پھر آہوزاری کی تھی، مجبوریاں سنائیاں۔ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرے دن پھر چھڑ دیتا۔ حضرت نبی علیہ السلام کو لائے، حضور پھر آیا سی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابی ہریرہ او شیطان ہے، کل پھر آئے گا۔ حضرت ابی ہریرہ نے پھر نبی علیہ السلام دے ارشاد دے مطابق انتظار کیتا، ویکھیا او تیسرے دن پھر آ گیا۔ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اج تینوں تیسرا دن ہے، میں تینوں 2 دفعہ چھڑ چکیا ہاں، میں تینوں ہن نہیں چھڑن لگیا۔ اے تینوں بھی پتہ ہے کہ میں تینوں ہن نہیں چھڑن لگیا، اس واسطے میں تینوں ہن پکڑ کر کے حضرت ابی ہریرہ نے بن دیتا کہا کہ میں ہن تینوں نہیں چھڑنا۔ او کی ادا میں تینوں انج دا کلام سکھاواں، میں تینوں انج دا کلام سکھاواں کہ چور تے کی چور نالوں بڑی طاقت بھی تیرا نقصان نہیں کر سکے گی، چور نالوں بڑی طاقت بھی تیرا نقصان نہیں کر سکے گی۔ انج دے کلمات تینوں سکھاواں، انہیں سکھایا، یاد کرایا وہ کلام۔ میرے پاک پیغمبر دے صحابی انہوں یاد کر کے انہوں چھڑ دیتا کہ کلمات عربی دینے بہت اچھے کلمات نے، اللہ دی توحید دے کلمات نے، میں انہوں چھڑ دیتا۔ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہن میرا موضوع جڑا میں موضوع بنیا ہے، میرے ابے نے اسی طرح کئی مضمون اسی طرح بن کر کے تہانوں سنائے نے، میں سنا رہا ہاں۔ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کو پہنچے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور وہی چور پھر آیا سی اور آ کر کے انہیں میں نو انج دے کلمات سکھائے، انج دے کلمات انہیں میں نو پڑھائے نے۔ اللہ دے پاک پیغمبر او کلمات میں تہانوں سنانا ہاں، حضور علیہ السلام نو سنائے او کلمات، او کی سن کلمات؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ میں عرض کر رہا جہندہ کلمہ پڑھی دے اندھی گل منی دیئے، جہندہ کلمہ پڑھی دے اندھے پیچھے چلی دے، جہندہ کلمہ پڑھی دے اندھے آنکھیں لگی دے۔ اللہ نے اس سونے دی ذات آلہ بنائی ہے، اندھی بات آلہ بنائی ہے، اندھی ذات چاہی کسے دی ذات نہیں ہے، اندھی بات چاہی کسے دی بات نہیں ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ میرے انتہائی محترم میرے ابا جی دے ساتھی بیلی نال سفر کرن والے نال تبلیغ کرن والے جناب محترم محمد نواز چیمہ صاحب، میں تے چاچا جی بھی کہاں تے اے بعید نہیں ہے، تے اللہ تعالیٰ تہانوں مینوں عمل کرن دی توفیق عطا فرمان۔ میرے بھائی، میرے بزرگ، میرے محسن
تشریف لیا چکے نے. ہن اے میرا حق نہیں بنتا کہ میں اپنے وڈیاں دے درمیان اور تہاڈے درمیان حائل رہا. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. جزاک اللہ و احسن الجزا. اب بلا تمہید بغیر کسی لیت و لال کے میں خطاب کے لیے دعوت دوں گا ترجمان کتاب و سنت داعیہ مسلک حقہ مسلک اہل حدیث حضرت علامہ مولانا محمد نواز احمد چیمہ صاحب آف گجرانوالا. آف لاہور. کیا کرو یہ ناصر مدنی نہیں جائے. اچھا ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا صحیح. میاں صاحب پانی پیا دیا جی مینو پیا دیو یار کوئی گل نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہ بھائی عادل کتنے گیا بوبکیاں والا؟ اچھا اچھا میں باہر دھیان مار رہا. ماشاء اللہ. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. یسألونک عن الساعة ایان مرساہا قل انما علمها عند ربی لا یجلیها لوقتها الا هو اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تواڈے تو سوال کر دینے قیامت دے بارے قیامت کدوں آئے گی. انہاں نو کہہ دیو ایدا علم صرف میرے اللہ دے کول ہے. نبی پاک علیہ السلام کو ایک بندہ آیا سوال کردہ مت الساعہ حضور قیامت کدوں آئے گی. نبی علیہ السلام فرماندے نے ماذا اعددت لہا تو قیامت دے بارے قیامت واسطے تیاری کی کیتی ہے. معزز سمعین حضرات ہر کلمہ گو چھوٹا ہے بڑا ہے جوان ہے بچہ ہے مرد ہے عورت ہے سارے دا ایمان عقیدہ ہے قیامت آنی ہے یقیناً آنی ہے. قیامت آنی ہے یقیناً آنی ہے. جدوں سارے دا عقیدہ ہے قیامت آنی ہے یقیناً آنی ہے. پھر میں اپنی جگہ سوچا تسی سارے اپنے اپنے مقام تے سوچو کہ اساں قیامت واسطے تیاری کی کیتی ہے. اگر تیاری کیتی ہے تے مبارک ہوئے نہیں کیتی پھر سانو تیاری کرنی چاہیے. میں قیامت دی تیاری دے بارے چند پوائنٹ تواڈے سامنے رکھنا پھر میں دعا کرانگا اللہ مینوں بھی تانوں بھی ساریاں نوں ایدی تیاری کرن دی توفیق بخشے. کسے ملک اندر سا جانا ہوئے نا کسے بھی ساتھی نے جزاک اللہ
میں پانی پینا، تسی اندر آ جاؤ، اندر جگہ خالی جگہ پر کرو، اندر تشریف لیا اٹھ کے ذرا، خاص کر باہر سے نارے. جزاک اللہ. کسی بھی ملک جانا ہے پہلی دفعہ، واقفیت نہیں، نہ ماحول تو، نہ گلیاں تو، نہ زبان تو، نہ کلچر تو. اسی ہن کوشش کرنے ہاں کوئی بندہ لبھی ہے جڑا ساڈے تو پہلا اتھے گیا ہے، جڑا واقف ہو گیا ہے. وہ رابطہ نمبر لبھیا، ہن اسی وہ تو اتھوں دی معلومات لینے ہاں روزانہ رابطے چ رہ کے، تے پھر انہوں کہنے ہاں بھائی جان تہاڈی مہربانی، میں فلاں تاریخ نو آ رہا تے مینوں ایئرپورٹ تو لے لیا جے، اگے رہنمائی پوری کر دے جایا جے. ہن دیکھو نا اجنبی علاقے میں چلے ہاں، رہنما دی لوڑ ہے کہ نہیں؟ آواز آنی چاہیے، پھر بولو ہے کہ نہیں؟ جڑا میں سوال کراں گا، سوال دا تساں جواب دینا ہے. یہ جواب دینا ضروری ہے، حتیٰ کہ خطبہ جمعہ ہوئے او دی اندر بھی خطیب دے سوال دا جواب دینا جائز ہے. لیکن میں تو انہوں کہاں فلاں چیز سن کے سبحان اللہ کہو، ہور چی کہو، دوویں ہاتھ کھڑے کر کے کہو، ایک ہاتھ کھڑا کر کے کہو، اے میرے واسطے شرعی طور تے جائز نہیں. کیونکہ اجتماعی ذکر کرانا سنت نہیں، بدعت ہے، پاہمیں کو اہل حدیث ہی کرائے. پھر سمجھ لو کی ہے. سنن دارمی پڑھو نا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ایک مسجد دے امام نے، انہ دی مسجد دے اندر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فجر لے پہنچے. عجیب منظر ویکھیا، ایک ٹولی ادھر بیٹھی، ایک اوتھے بیٹھی. ایک بندہ انہوں نے کہندا ہے کنکریاں انہوں اگے رکھی آنے، 100 مرتبہ پڑھو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ کنکریاں تے پڑھ رہے ہیں، گن رہے ہیں. اچھا ہن 100 مرتبہ پڑھو الحمدللہ الحمدللہ. اجتماعی ذکر کروا رہا کٹھیاں نو. گل دی سمجھ آ رہی ہے جی؟ ذکر کرا رہے ہیں، وہ کر رہے نے. ہن ویکھنے چ کم بڑا نیک ہے، مولوی صاحب ذکر کران رہے ہیں، کوئی بری گل ہے؟ الحمدللہ کوئی بری گل ہے؟ ذکر ہے. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ عبداللہ ابن مسعود دے دروازے اگے جا کے بہ گئے. چونکہ ابن مسعود بڑی عمر دے سن، نالے امام سن. نکلے نا جدو نماز پڑھاؤن، الیک سلیک ہوئی، حضرت تہاڈی مسجد آ کام ہو رہا ہے. اچھا گئے، ایک ہی کر رہے ہو؟ آ کنکریاں تے کی گرن رہے ہو؟ جی ہاں ذکر کر رہے ہیں. فرمایا کنکریاں تے نیکیاں نہ گنو، اپنے گناہ گنو کہ کنا گناہ کرن رہے ہو. شیابی رسول کہندے نے گناہ گنو کنے گناہ کرن رہے ہو. ہے کی ہے سبحان اللہ، ہے کی ہے الحمدللہ. شیابی کہندے نے گناہ گنو. اجے تے نبی پاک دے کپڑے بھی ساڈے کول موجود نے، برتن بھی موجود. تساں ہونا ہی بتاں شروع کرتیاں نے. سیابی دا فتویٰ، کنکریاں دا فتویٰ نہیں. لوگاں نے دسنا کلسی دا الٹ کر گئے. اجتماعی ذکر اوتھے رہ گیا،
اساں حدیث نو پڑھیا، اساں کیا آڑے دانے تے تسبیح کر دیو حرام ہے، بدعت ہے۔ دسنا کچھ سی، دس کچھ دیتا، حالانکہ دانے کنکر گٹھلیاں دانے تسبیح دے، یہ تے ذکر کرنا بدعت نہیں، نبی علیہ السلام تو ثابت ہے۔ سنن ترمذی ابو داؤد پڑھو، ہتھاں دے پوریاں تے کرو تے افضل ہے، پورے تانوں قیامت نو گواہی دین گے، تے جے نہیں تے آپ جا رہے نے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نال نے بڈھی مائی کنکریاں کے رکھیاں، گٹھلیاں رکھیاں، کوئی ذکر کرن ڈئی سی، گنتی کر دی سی بھائی، تے آپ نے فرمایا تینوں میں اس تو بہتر کلمات نہ دساں؟ آپ نے یہ نہیں کیا، کی کرن ڈئی ہیں، گٹھلیاں دے گنتی کرن ڈئی ہیں، نہ انہوں کوئی اجتماعی ذکر کرا رہا سی، نہ کسی دے کہن تے کر رہی سی، اپنے طور تے انفرادی ذکر کر رہی ہے۔ لہذا تسبیح دانے اور استعمال کرنا جائز ہے، گناہ نہیں۔ گناہ کی ہے کسے دے اجتماعی ذکر کروان تے اجتماعی ذکر کرنا، یہ ہے بدعت۔ جی میں ساڑا رواج پہ گیا ہے اللہ اکبر، ہوں میں ذرا سر لا کے کوئی شعر پڑھاں گا، سر لا کے ایت پڑھاں گا، تے ساڑا رواج کی ہے سارے دا، میں ہن ایت پڑھن دیا ہاں عذاب والی، چونکہ تساں تے بولنا ہے سر تے، تساں سارے کہنا سبحان اللہ، رواجے پہ گیا ہے، یہ رواج پہ گیا ہے، رواج نہیں۔ جتھے کو عذاب دی ہے تے استغفار کرو، ہاں اگر تسا میری سرتے مزے میں آ کے بولنا ہے پھر ماشاءاللہ کہو، لیکن میرے کہنتے نہیں، اپنے طور تے کہہ سکتے ہو۔ نبی علیہ السلام واز کر رہے نے صبح دے ٹائم، آپ نے ایک واقعہ بیان کیتا کہ پہلے زمانے چ کہ بندہ گائے لے کے جا رہا ہے، صحیح بخاری دی روایت، گائے لے کے جا رہا ہے، تھک گیا، گائے تے سوار ہو گیا، تے گائے انساناں دی طرح بول کے کہن لگی اللہ نے مینوں تیری سواری واسطے پیدا نہیں کیتا۔ ہن صحابہ کرام نے ویکھیا اللہ سونے دی قدرت ہے، اللہ دی قدرت، میرا خیال ہوتا کیمرے والا میک تے ہے نا نال، تین قریب کر لو کیمرے والا میک، تسی اپنے نہ ویکھو، انہاں دا ویکھو، ہاں جی ذرا توجہ کریا جے۔ صحابہ کرام نے ویکھیا کہ اللہ دی قدرت ہے، حاجی صاحب اپنی ہتھیاں آپ ہی، ہاں جی توجہ۔ صحابہ کرام نے جس وقت دیکھیا اللہ نے اپنی قدرت وکھائی، گائے بول رہی ہے انساناں دی طرح، تے صحابہ نے کیا سبحان اللہ، کی کیا صحابہ؟ کیا صحابہ نے؟ ہن میں شروع تو انو عرض کیتا ہے سوال کراں جواب بول کے دینا ہے، تے آڑا اجتماعی ذکر ہے میں تو پرہیز کراں گا، پر عادت پئی کتے بول بھی پواں تے تسی میرے کہن تے نہیں ذکر کرنا، ویسے میں احتیاط کراں گا، تو آئندہ ہر جلسے تے احتیاط کرو، یہ ثواب نہیں، صحابی دا فتویٰ بدعت ہے اجتماعی ذکر۔ تو آئی عرض کراں اپنے طور تے تسی کرو ٹھیک ہے،
کسی دے کہن تے اجتماعی ذکر اے شریعت ثابت نہیں، نواں کام ہے۔ آئی عرض کرا، پہلا پوائنٹ عرض کر لگا کہ اسی جدوں قبراں چوں اٹھنا ہے، ساری زمین برابر ہموار، کوئی مکان دکان صاحبان شجر حجر نہیں، اجنبیت ہے، پتہ ہی نہیں کدھر جانے۔ اس ویلے سانو ایک رہنما دی لوڑ پینی ہے۔ ہن اس رہنما دا رابطہ ایتھے کر لو، ایسے وطن چ، ایسے جہان چ، تاکہ جاندی ایئرپورٹ تو لے لے، قبر تو نکل دیا۔ آئیے ہونو کیڑا ہے، نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے ان القرآن یلقا صاحبہ یوم القیامت کرجل شاب۔ میرے پیغمبر ارشاد فرماندے نے فرمایا لوگوں قیامت دے دن قرآن پاک اپنے پڑھن والے بندے نو ملے گا نوجوان صورت دی شکل دے اندر، نوجوان خوبصورت دی شکل دے اندر، تے آکے کہے گا حل تعرفنی، کیا میں نو جان دے ہو میں کون ہاں؟ وہ کہے گا میں نہیں جاندا، تے قرآن آپ تعارف کرا دے گا، انا صاحبک القرآن، میں تیرا دوست قرآن، میں تیرا ساتھی قرآن۔ تے ساتھی نو بناؤ، دوست نو بناؤ قرآن نو۔ ہن قرآن پاک نال کیویں دوستی لانی ہے؟ حضرات جڑا سچا دوست ہوے تھوڑی جی جدائی ہو جاوے تے دل اداس ہو جاندا ہے۔ قرآن پاک دے نال ایسی دوستی لا لو کہ اگر قرآن پاک ایک دن نہ پڑھیے تے دل نو سکون نہ آوے، اطمینان نہ آوے، دل اداس ہو جاوے۔ حضرات اس طرح دی قرآن پاک دے نال دوستی لانی ہے۔ ہر روز قرآن پاک نو پڑھنا ہے، ہمیں ایک ایک صفحہ روز دا پڑھو، لیکن قرآن نال ملاقات روزانہ دی رکھنی ہے۔ تقریراں عمل واسطے ہوندیاں نے، صرف کنا دے چسکے دے واسطے نہیں۔ اس واسطے اتھے ذہن بنا کے اٹھنا ہے، اساں ہر روز قرآن پاک پڑھنا ہے، بھاویں ایک صفائی پڑھیے لیکن پڑھنا ہے۔ تہاڈی جگہ تے میں ہی کہہ دیاں کہ تساں نہیں کہنا ہے، روزانہ قرآن پاک انشاءاللہ پڑھنا ہے۔ تے جڑے بزرگ نہیں نہ پڑھے انہوں نے کئی کہہ دے نے بابا جی تسی نہیں نہ پڑھے، اماں وڈیے تو نہیں نہ پڑھی، قرآن پاک لے لے، بس ہوتے نا انگل پھیری آئیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن۔ یہ کیڑی شریعت ہے؟ پتہ نہیں ہے کنے پٹی پڑھاتی ہے، یہ تو دین چ نواں کام ہے۔ لو جی میں پڑھیا تے نہیں، پڑھی تے نہیں، پر رمضان چ قرآن پاک مکمل کیتا انگل پھیر کے، تیری مہربانی نہ پھیر انگل۔ یہو جی پڑھائی دی لوڑ نہیں۔ مولوی جی پھر میں مجبور ہاں، میں ہن پڑھی ہی نہیں، پڑھیا ہی نہیں، بڈھا ہو گیا تے ہن ہی پڑھ لو۔ مولوی جی ہن پڑھن دی عمر تے نہیں نا، ہن تے بالاں نوں پڑھان دی عمر ہے، ساڈی تے عمر ہی لنگھ گئی ہے۔ یہ شیطان نے پٹی پڑھائی ہے کہ پڑھن والی عمر لنگ گئی ہے، موت تک پڑھن دی عمر ہے۔ کون کہندا کہ بڑھاپے پڑھن دی عمر نہیں؟ بلکہ جے صحیح پوچھو نا بڑھاپے میں بہت ہی عمر ہے پڑھن دی، کیونکہ ہن بابا جی ویلے ہو گئے نے۔ اکثر کم کان جڑے بچیاں نے ذمے لے لے نے، ہن پڑھن دی بہت ہی عمر ہے۔ اللہ اکبر۔ گھر ویجو ہر ویلے گھر والے نہ ستاندیاں پھرنا ہے تے آؤ مسیتے بہ کے پانی لو۔ سنیا جے حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے، فرمایا
ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਲਮ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਟੁਰ ਪੈਂਦਾ, ਇਲਮ ਪੜਨ ਟੁਰ ਪੈਂਦਾ ਏ, ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜੰਨਤ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਟੁਰ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੰਨਤ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਟੁਰ ਰਿਹਾ, ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਏ, ਉਹਦੀ ਉਮੀਦ ਨੇ ਜਵਾਨ ਹੋਣਾ, ਜਵਾਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਬੁੱਢਿਆਂ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਬੁੱਢੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਅਗਲੇ ਜਹਾਨ ਜਾਣਾ। ਮਾਲਕ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਬਚਪਨ में ਲੈ ਜੇ, ਭਾਵੇਂ ਬੁਢਾਪੇ ਵੇ ਲੈ ਜੇ, ਜਵਾਨੀ ਚ ਲੈ ਜੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਗੱਲ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬੰਦਾ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਆਵਾਜ਼ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਡੇਰਾ ਮੇਰਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿੰਨਾ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹੈ, ਬੁੱਢੇ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਪੈਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ, ਇਲਮ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਟੁਰਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਇਲਮ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਟੁਰਿਆ ਉਹ ਜੰਨਤ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਟੁਰਿਆ, ਤੇ ਜੰਨਤ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਟੁਰਦਿਆਂ ਟੁਰਦਿਆਂ ਮੌਤ ਆਈ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਜੰਨਤ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਬੁੱਢੇ ਵੇਲੇ ਪੜਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬੋਲੋ ਜ਼ਰਾ, ਬੁੱਢੇ ਵੇਲੇ ਪੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾ, ਜੇ ਨਾਜ਼ਰਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਤੇ ਨਾਜ਼ਰਾ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਨਾਜ਼ਰਾ ਪੜ੍ਹ ਗਿਆ ਨਾ ਉਹ ਤਰਜਮਾ ਪੜ੍ਹੇ, ਜਿਹੜਾ ਤਰਜਮਾ ਪੜ੍ਹ ਗਿਆ ਉਹ ਤਫਸੀਰ ਪੜ੍ਹੇ, ਜਿਹੜਾ ਤਫਸੀਰ ਪੜ੍ਹ ਗਿਆ ਉਹ ਨਾਲ ਹਦੀਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਕੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਜਲਸੇ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਾ ਦਿਓ, ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜ਼ਿਹਨ ਬਣਾਓ। ਜਵਾਨਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਧਿਆਨੇ ਲੱਗੋ, ਆ ਜੀ ਅਸਲ ਕੰਮ ਧਿਆਨੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਤੇ ਇਲਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਲਮ ਵੈਸੇ ਵੀ ਇਲਮ ਪੜ੍ਹਿਆ ਈਮਾਨ ਵੱਧਦਾ ਤੇ ਮੁੱਲ ਪੈਣਾ ਈਮਾਨ ਦਾ। ਇੱਕ ਹੈ ਇਸਲਾਮ, ਇੱਕ ਹੈ ਈਮਾਨ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਮੋਮਿਨ ਹਰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਸੋਹਣਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ, ਇਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਈਮਾਨ ਲੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ वो पर मोमन नहीं। मोमन का दर्जा मुसलमान तो बहुत अगे ने। मुसलमान की है हजरात उन बात गौर करे जे, जेड़ा बंदा कलमा पढ़ के ते दायरा इस्लाम दे अंदर दाखिल हो गया है, ये बंदा हो गया है मुसलमान। हुण जिवें हुण ईमान तो मुसलमान तो बाद हुण बंदा जिवें जिवें अपना ईमान वधाएगा ते वैसे वैसे मोमिन बन जाएगा। मेरे पैगंबर फरमांदे ने अल ईमान बिज़ुम सित्तून शुअबा, फरमाया ईमान दे 60 तो ज्यादा अजज़ा ने। एक रवायत दे अंदर 70 दे लफ्ज़ ने कि 17 तो ज्यादा ईमान दे हिस्से ने। जिमें जिमें ईमान दे हिस्से मिलते जाएंगे ईमान बढ़ता जाएगा। मेरे पैगंबर फरमाते ने अत्तहूर शतरुल ईमान, फरमाया ईमान सफाई ईमान दा हिस्सा है। फिर मेरे पैगंबर फरमाते ने अल हया मिनल ईमान, हया ईमान दा हिस्सा है। फिर मेरे पैगंबर फरमाते ने रमजान दे रोजे रखना ईमान दा हिस्सा है, तरावियां पढ़नियां ईमान दा हिस्सा है। मेरे पैगंबर फरमाते ने इलम हासिल करना ईमान दा हिस्सा है, निकाह ईमान दा हिस्सा है। जिवें 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 तुसी नेकियां करते जाओगे ईमान बढ़ता जाएगा, ते जिवें जिवें तुहाडा ईमान बढ़ता जाएगा तुसी बन जाओगे मोमिन। जदों मोमिन बन जाओगे फिर अल्लाह तुहानू डिग्री देवेगा। वल्लाहु वलीयुल मुमिनीन। फिर अल्लाह कहते ने मैं कहांगा वली मोमिन जड़े ने मेरे वली ने। मोमिन मेरे वली ने, वली दोस्त। ते ओ किन्निया भागां वाला बंदा है जिदा दोस्त अल्लाह बन जाए। जे अल्लाह ना दोस्ती चाहते हो ना ते हर उम्र दी अंदर इलम बढ़ाओ। इलम इलम पढ़िया भी आउंदा है, इलम सुनिया भी आउंदा है। इलम ते असी ते जलसियां ते ज्यादा इलम सुन नहीं जाते, असी तो सुनन जाने सुर किहदी चंगी है। मट्ठी सुर वाला बंदा तो असां मसीह च वड़ना ही घट है। ये साडे हल्दी जलसियां का माहौल बन गया है। 5-7 उत्थे खलोते ने, 5-7 उत्थे खलोते ने, 5-7 उत्थे खलोते ने।
اور میرے ਭਰਾਓ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਹਦੀਸ ਦੇ ਮੁਹਾਫਿਜ਼ ਹੋ ਇਸ ਵਕਤ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਮਾਤ ਹੈ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਾਨ ਔਰ ਸੁन्नत ਦੀ ਮੁਹਾਫਿਜ਼ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮੁਹਾਫਿਜ਼ ਬਣੇਗਾ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਤਣੀ ਬਨ ਜਲਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਓ ਆ ਕੇ ਮੁਕੰਮਲ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਰਾ ਜਲਸਾ ਸੁਣੋ ਕੋਈ ਸ਼ੇਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਬਿਆਨ ਕੀ ਕਰਨ ਡਿਆ ਮਸਲਾ ਕਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਲਮ ਈਮਾਨ ਵੱਧਦਾ ਮਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ حضرات ان باتیں غور کریا جے ایمان دا مل پہ گیا کہ اللہ دی دوستی مل گئی ہے ایمان دے حوالے نال ایک بات ہور کر دے ماں میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا پیارا صحابی حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر دے کول آئے عرض کر دے نے آقا سونیا میری لونڈی بکریاں چار دی سی بگیاڑ بکری لے گیا مینوں غصہ بڑا آیا میں اپنی لونڈی نو تھپڑ مارے نے پر مینو بڑا افسوس پیا ہوندا ہے میں اپنی لونڈی نو تھپڑ کیوں مارے نے سونے پیغمبر جی دسو میں کی کراں میرے پیغمبر فرماندے نے لونڈی نو میرے کو لے کے آ لونڈی نو لے آندا ہے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے این اللہ لونڈی دس اللہ کتھے وے اللہ کتھے وے ہوں لونڈی نے کی کیا ہے کیا انہیں اے کیا ہے جڑا جملہ آج کل مشہور ہے اللہ تے ہر جگہ حاضر ناظر ہے ساڑھے اہل حدیث بھی کئی کہنے لگ پہ اللہ تے حاضر ناظر ہے کئی اہل حدیثاں بچارے انہوں پتہ ہی نہیں ساڑھا مسلک کی ہے ساڑھا عقیدہ کی ہے روایتی بس انہیں اہل حدیث کلایا تے میں بھی اہل حدیث کلایا رفیدن کر لی آمین کہہ لی میں اہل حدیث ہو گیا پتہ ہی نہیں عقیدہ کی عقیدہ سننا ہی نہیں ایسا توجہ ہی نہیں سماعت فرماؤ حضرات ان باتیں توجہ کریں آجے لونڈی کی کہن دیئے جدو نبی پاک فرما دینے این اللہ اللہ کتھے وے تے لونڈی کہن دیئے فی السماء اللہ دی ذات اسمانہ تے وے فی بمان علائے اللہ دی ذات اسمانہ تو اتے وے حضرات ان باتیں غور کرے آجے قرآن پاک نے کہہ دیتا ہے اللہ ارشاد فرما دینے الرحمن علی العرش استوى فرمایا اللہ دی ذات عرش عظیم تے وے اللہ دی ذات ہر جگہ تے حاضر نہیں حاضر نہیں اللہ دی ذات ہر جگہ تے حاضر نہیں اے حاضر دا عقیدہ صوفیاں دیتا ہے اور جنہ دین دا نقصان صوفیاں کیتا ہے کائنات اندر انہ دین دا نقصان کسے یہودی عیسائی تے ہندو بھی نہیں کیتا جنہ صوفیاں کیتا ہے دین دا نقصان صوفی اے نہیں کہ کئیاں نو سی ویکھ کے نا داڑھی والا صوفی دی کی حال ہے او نہیں صوفی صوفی نے وحدت الوجود وحدت الشہود اور حلول دا عقیدہ رکھن والے تے عقیدہ ایجاد کرن والے عقیدے نو پھیلان والے او نے صوفی اور توڑے جو ہن کئیاں نو پوچھ لو وحدت الوجود کی ہے توڑے جو میرا خیال شاید ہی ہے کسی ایک نو پتا ہو سکتا ہو بھی نہ پتا ہو وحدت الوجود کی ہے وحدت الشہود کی ہے حلول کی ہے سانو پتہ ہی نہیں اور افسوس ہے وے